السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آج ہمارا ٹاپک ہے قواعد الاستقامہ. سب کو ترجمہ سمجھ آ گیا اس کا کیا ہوتا ہے؟ استقامت پہ جمنے کے رولز اور ریگولیشن. اگر میں آپ کو آسان زبان میں سمجھاؤں تو ہم کچھ ایسے طریقے دیکھیں گے جن کے ذریعے انشاءاللہ ہم اپنے اندر آج کے دور میں، فتنوں کے دور میں، چیلنجز کے دور میں اپنے آپ کو دین کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم رکھ سکتے ہیں. قواعد الاستقامہ کا مطلب ہے استقامت کے رولز. کس طرح سے آپ اور میں ایک اچھا مسلمان بن سکتے ہیں اس ٹائم میں جس ٹائم میں دین پر عمل کرنا بالکل ایسا ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بالکل سچ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ٹورڈز اینڈ آف ٹائمز، جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو ایمان پر قائم ہونا بالکل ایسا ہوگا کہ جیسے کہ جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں لینا. اور ایسے ٹائم کے اندر اپنے آپ کو اسلام کی شریعت کی روشنی میں مسلمان بنا کر رکھنا آسان نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ ہم آج کی سٹنگ میں یہاں پر کچھ قواعد، کچھ رولز، کچھ پرنسپل سیکھیں گے جن کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اپنا ایک اچھا مائنڈ سیٹ رکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان چیلنجز میں مسلمان بن کر اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے قابل بنا لیں. انسان کی زندگی میں صبر کا موقع کتنی مرتبہ آتا ہے؟ کیا ہر عمر کے انسان کی زندگی میں صبر کے موقع آتے ہیں؟ یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے. کیا مثال کے طور پر 3 سال کا بچہ، اس کو صبر کرنا ہوتا ہے؟ 3 سال کے بچے کے ہاتھ سے اماں نے چپس کا پیکٹ کھینچ لیا کہ میں تمہیں پہلے کھانا کھلاؤں گی پھر چپس دوں گی، یا میں پہلے تم کو کھانا کھلاؤں گی پھر تم کو براؤنی کھانے دوں گی، یا میں پہلے تم کو کھانا کھلاؤں گی پھر میں تمہیں جوس پینے دوں گی ورنہ تمہارا پیٹ بھر جائے گا. تو صبر تو وہ بچہ بھی کر رہا ہے. تو کانسٹنٹلی انسان کی زندگی میں مشقت ہے، کانسٹنٹلی انسان کی زندگی میں صبر کے مختلف موقع آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو زندگی بنائی ہے دنیا کی، اگر آپ اس کو غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کسی بھی انسان سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ جو اللہ کی بات ماننا شروع کرے گا اس کے لیے زندگی جو ہے وہ بڑا کام روڈ ہوگی، ایک پرسکون راستہ ہوگی، اور اس کی زندگی میں کبھی صبر کا موقع نہیں آئے گا، یا اس کو کبھی رونا نہیں آئے گا، یا وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا. یہ جو زندگی کا سفر ہے یہ کسی کے لیے بھی آسان راستہ نہیں ہے. ہاں، اللہ نے ایک وعدہ ضرور کیا ہے. اگر دنیا کی زندگی آسان نہیں ہے تو اللہ نے یہ وعدہ ضرور کیا ہے اپنی شریعت میں کہ جو اللہ کے احکامات کو ماننا شروع کر دے گا اللہ نے اس کے لیے سیف لینڈنگ کا وعدہ ضرور کیا ہے. زندگی رولر کوسٹر بنے گی ہر انسان کی، وداؤٹ اینی ایکسیپشن. ہر انسان کی زندگی رولر کوسٹر بنے گی. ہاں یاد رکھیے گا، ہر انسان کی زندگی میں صبر کے موقع اس کے حساب سے ڈیزائن کیے جائیں گے. مثال کے طور پر کسی انسان کو آپ بہت کم جانتے ہیں اور بظاہر آپ کو وہ انسان اپنی طرف سے بہت خوش اور کامیاب نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی اس کے جیسا کر دے. تو اسکالرز منع کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی انسان کو جب کم جانتے ہیں تو اس کی صرف اچھائی کو دیکھ کر یہ مت کہیں کہ مجھے اس کے جیسا بالکل بنا دے، بیکاز یو نیور نو کہ اس کی زندگی میں کون کون سی صبر کی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے نہیں آتی. تو ہمیشہ اللہ سے اپنے لیے اپنے پوٹینشیل کے حساب سے خیر مانگیے. اللہ نے ہر انسان کے جہاں سکل سیٹ الگ الگ بنائے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے مشکلات اسپیسیفک ڈیزائن کی ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ میرا کون سا بندہ کس مشکل سے گزر کر مجھ سے قریب آ سکتا ہے.
تو ایک اللہ کا اپنا پلاننگ سسٹم ہوتا ہے جس کے انڈر اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے گزارتے ہیں. تو اللہ نے زندگی میں کوئی انسان نہیں پیدا کیا جس کی زندگی میں مشکلات نہ ہوں، جس کو صبر نہ کرنا پڑتا ہو، لیکن اللہ نے اپنی شریعت میں وعدہ کیا ہے ایک سیف لینڈنگ کا ہر اس انسان کے لیے جو اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے گا. سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم اپنے رب کی طرف ایک بڑھتے ہوئے راستے پر دوڑے جا رہے ہو اور ایک دن پھر تم کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. یہ جو سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 6 شروع ہوتی ہے یا ایھا الانسان سے، اس کے بارے میں 3 اوپینینز ہیں کہ یہ انسان کون ہے. ایک رائے یہ ہے مفسرون کی کہ یا ایھا الانسان میں کیونکہ پہلے مخاطب قرآن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو جب قرآن نے کہا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو الانسان سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایڈریس کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کو تیار کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ کی زندگی میں سٹرگلز آنے والی ہیں، آپ کی زندگی میں صبر کے موقع آنے والے ہیں، آپ کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آنے والے ہیں. اور یہ وہ انسان ہے جو اللہ کا سب سے محبوب انسان ہے. یہ وہ انسان ہے جو تمام انسانوں میں بہترین انسان ہے. یہ وہ انسان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری کائنات کو ایک طرح سے ایسے بنایا کہ آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا. آپ سوچیں جب اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے تو پھر آپ کا اور میرا کیا معاملہ ہوگا. وہ جو اللہ کو سب سے پیارا ہے، وہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کی زندگی میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آنے. اور ہم سب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں آپ کی زندگی میں کتنی مشکلات آئیں، ہم سب سمجھتے ہیں. نہ صرف آپ نے فزیکل مشکل کاٹی ہے، آپ نے ایموشنل مشکل بھی کاٹی ہے، آپ نے سائیکولوجیکل مشکل بھی کاٹی ہے، آپ نے فائنینشیل مشکل بھی کاٹی ہے. آپ کی زندگی میں ہر طرح کی مشکل آئی، یہاں تک کہ آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان امتیوں سے کہ جب تم پر مشکل آئے اور تم سے وہ برداشت نہ ہو تو تم مجھ پر آنے والی مشکلات کو سوچنا شروع کر دو. اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں اپنی مشکل چھوٹی لگے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی ایک نہیں کئی اولادوں کے جنازے اٹھائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، والد کو نہیں دیکھا، چندی سالوں میں آپ کی والدہ چلی گئیں، اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ایک سٹیج آیا کہ جو آپ کو اللہ کے بعد بہت پروٹیکشن دینے والے تھے آپ کے چچا ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور آپ کی زوجہ محترمہ جنہوں نے اپنی ساری دولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد آپ پر خرچ کر دی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا اسی سال حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو آپ کی زندگی میں کئی مشکلات آئی ہیں، کئی ٹرموائل سے آپ گزرے ہیں. ایک اوپینین مفسرون کی ہے کہ سورۃ الانشقاق میں الانسان سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری اوپینین مفسرون کہتے ہیں کہ یا ایھا الانسان سورۃ الانشقاق میں مومنین کو کہا گیا ہے کہ تمام مومنین الرٹ ہو جائیں. تمام مومنین جو کلمہ پڑھیں گے اب ان کی زندگی میں مشکل آنے والی ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، اور یہ مفسرون جب کوئی رائے دیتے ہیں تفسیر میں تو وہ اپنی مرضی سے نہیں دیتے، وہ قرآن کی باقی آیات اور اسلام کے ایسنس اور احادیث کی تعلیمات کی روشنی میں دیتے ہیں. جن مفسرون نے یہ کہا کہ الانسان سے مراد مومنین ہے، انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں مومنین سے کہا ہے، سورۃ العنکبوت میں مومنین سے کہا ہے احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ کلمہ پڑھیں گے، ایمان لائیں گے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ سورۃ البقرہ کہتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. اللہ نے مومنین سے کہا ہے کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے. تو ایک گروہ مفسرون کا ہے جو کہتا ہے کہ سورۃ الانشقاق میں الانسان سے مراد مومنین ہیں،
یعنی مومنین تیار ہو جائیں، جب وہ اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کریں گے تو ان کی زندگی میں مشکلات آئیں گی. یعنی جب آپ نماز پڑھنا شروع کریں، جب آپ روزے رکھنا شروع کریں، جب آپ کو احساس ہو کہ میں نے اپنی زندگی میں جو روزے مس کیے رمضان کے اور میں نے ان کو بعد میں پورا نہیں کیا، وہ قضا روزے ہیں. کوئی خاتون کہتی ہیں میرے 200 روزے ہیں، کوئی کہتی ہیں میرے 150 روزے ہیں، کوئی کہتی ہیں میرے 300 400 روزے ہیں، اور آپ رکھنے کی نیت کر لیتی ہیں. اور جب آپ نیت کرتی ہیں اور آپ بیمار ہو جاتی ہیں کسی وجہ سے، تو شیطان کہتا ہے دیکھا، ایک تو نیک کام شروع کیا، اوپر سے بیماری آ گئی. جب یہ کام آپ کے دماغ میں شیطان ڈالے، یہ وسوسہ، تو فوراً آپ کو یہ سورۃ الانشقاق کی آیت یاد آنی چاہیے کہ اللہ نے آپ سے نہیں کہا کہ اگر آپ ایمان والی ہو جائیں گی تو آپ کی زندگی سموتھ سیلنگ بن جائے گی، آپ کی زندگی میں پھر کوئی مشکل نہیں آئے گی. یہ تو راستہ ہے جس راستے پر اللہ مشکل ڈال کر انسان کے ایمان کی اور نفاق کی ججمنٹ کرتا ہے. تو مومنین کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں اور سورۃ الانشقاق یہ بتا رہی ہے. ایک سیٹ آف مفسرون ہے جو کہتے ہیں کہ سورۃ الانشقاق میں یا ایہا الانسان میں الانسان سے مراد تمام انسان ہے، یعنی ہول ہیومینٹی. بالکل جیسے سورۃ العصر میں آتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے یقیناً انسان نقصان میں ہے. تو کیا کسی ایک انسان کی بات ہے؟ ایک انسان نقصان میں ہے؟ اور از اٹ اباؤٹ ہول ہیومینٹی؟ آپ میں سے جن کو عربی گرامر آتی ہے آپ کو پتا ہوگا یہ الانسان ایکچولی پوری ہومو سیپین کی سپیشی پر آتا ہے، پوری ہیومینٹی پر آتا ہے. یا ایہا الانسان سے مراد ہے the whole humanity is in loss. بالکل اسی طرح سے تیسرا اوپینین سورۃ الانشقاق کی آیت کے بارے میں ہے جہاں آیا یا ایہا الانسان، اسکالرز کہتے ہیں اس سے مراد ہے ہر انسان. یعنی اب آپ ذرا اس آیت کو سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے. مومنین سے کہا گیا مومنین ایمان کا دعویٰ کریں گے، قرآن کا کورس اٹینڈ کرنا شروع کر دیں گے، قرآن کی کلاسز میں جانا شروع کر دیں گے، مومن عورت 5 وقت کی نمازی بننے کی طرف آئے گی، حجاب پہنے گی. تو اللہ بتا رہا ہے کہ مشکل آئے گی، پرابلم آئے گی. اسی طرح سے تیسری رائے کہ دنیا کا ہر انسان سٹرگلز میں اس وقت پھنسا ہوا ہے. اور کوئی یہ 2019 کی بات نہیں ہے کہ 2019 میں تمام انسان مشقت میں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا ہے. انسان کانسٹنٹلی کسی نہ کسی جوہد میں ہوتا ہے، کانسٹنٹلی کسی نہ کسی سٹرگل میں ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی پرابلم میں، کسی نہ کسی مشقت میں گھرا ہوتا ہے. آپ کا قرآن کلاس میں آنا اور اس کے لیے آپ کی صبح سے پلاننگ کرنا، کیا کوئی مشقت ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا. چاہے آپ کی فزیکل مشقت نہیں ہوتی لیکن آپ کی ایک مینٹل، آپ کی ایک ایموشنل سٹرگل ضرور ہوتی ہے جب آپ صبح ناشتے سے اس وقت تک پلاننگ کر رہی ہوتی ہیں. اٹس پارٹ آف یور مشقت. ایک بچہ جس کو امتحان دینا ہے اس کی مشقت کا حصہ ہے کہ وہ ایگزام کی تیاری کرتا ہے. ایک انسان جس کو جاب پر جانا ہے اس کی مشقت کا حصہ ہے کہ اس نے سارا دن محنت کر کے ارننگ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی آیت نمبر 2 میں فرمایا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، اللہ نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. لِنَبْتَلِيهِ، اللہ نے کہا ہے تاکہ ہم اس کو آزمائیں. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے آزمائش کے لیے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے کبد کے لیے. تو اللہ کا یہ وعدہ ہے سورہ دہر کی آیت نمبر 2 کے مطابق اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے تو اس کو پیدا ہی سٹرگل کے لیے کیا ہے، ہم نے اس کو پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا ہے. پلیز آگے آگے آ جائیں، پیچھے جگہ بن جائے گی. کانسٹنٹ انسان کسی نہ کسی مشکل میں ہوتا ہے. آپ اس وقت یہاں جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اپنے حال کے بارے میں فکر مند ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو اپنی اولاد کی اس وقت فکر ہو رہی ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی اس وقت ٹینشن یہ ہو کہ میرے بچے کا اچھے اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے. ہو سکتا ہے کسی کا مسئلہ یہ ہو کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ مجھے اولاد دے دے. کسی کی سٹرگل یہ ہوگی کہ ابھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے
حالات میں کچھ تنگی رکھی ہے تو اللہ حالات کی تنگی دور کر دیں. کسی کی اولاد اس کا کہنا نہیں مانتی تو وہ پریشانی میں ہے. کسی کے ماں باپ بیمار ہیں یا وہ خود بیمار ہے. سو دیز آل آر ڈفرینٹ شیڈز آف اسٹرگل جو ہر انسان کی زندگی میں کانسٹنٹلی ہیں. اب آپ کو یہ سب بتائیں. اچھا یہ تو آپ کے انڈیویجول اسٹرگلز ہیں نا. بچہ بیمار ہے, آپ بیمار ہیں, آپ کے گھٹنے میں درد ہے, آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے, آپ کے حالات فائنینشلی اس وقت کسی کرنچ کا شکار ہیں, آپ کی ایگزام کی تیاری نہیں ہے, آپ کی کسی سے فیملی میں جھگڑا یا لڑائی ہو گئی ہے, آپ کی ہسبینڈ سے اسپاؤس سے کسی بات کے اوپر جو ہے وہ بحث چل رہی ہے, آپ اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں. دیز آر آل انڈیویجول اسٹرگلس. کیا کلیکٹیو اسٹرگلس بھی ہوتی ہیں؟ معاشرے کی اسٹرگلز بھی ہیں نا. اور آپ معاشرے کی اسٹرگلز دیکھ لیں تو آپ کے معاشرے میں انارکی ہے, فساد ہے, کرپشن ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے. آپ اس کو اور بگر لیول پر لے کر جائیں, گلوبل لیول پر, تو فائنینشیل کرائسس, اکنامک کرائسس آپ کو گلوبل لیول پر نظر آتا ہے. آپ اس کو جتنا گلوبل لیول پر پھیلائیں تو جو گلوبل وارمنگ اس وقت بڑھ رہی ہے, دنیا بہت تیزی سے, یہ آپ کا پلانٹ ارتھ جو ہے یہ بہت تیزی سے گرم ہو رہا ہے, وارم ہو رہا ہے, گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے پورٹیبل ڈرنکنگ واٹر دنیا کے اندر اوور آل کم ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر, تھرڈ ورلڈ کے اندر ایک میجر ایشو کہ آپ کا جو پلاسٹک کا ری یوز ہے وہ نہیں ہو پاتا, پلاسٹک ڈیکمپوز نہیں ہوتا. دیز آر آل گلوبل ایشوز جو اس وقت ہیں. یعنی آپ اپنے گھر سے, اپنی ذات سے شروع کریں اور آپ ایک گلوبل لیول پر چلے جائیں. کیا مشکلات کے, اسٹرگلز کے اور کمپلیکیشنز کے انبار ہیں یا نہیں ہیں؟ جب میں نے اتنی ساری لسٹ آپ کو بتا دی, آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچ رہی ہوں گی پہلے ہی پریشانی میں اٹھ کے آئی تھی, اتنی لمبی لسٹ اور دے دی, فائدہ کیا ہوا یہاں آنے کا؟ میں تو سکون حاصل کرنے آئی تھی اور پریشان کر کے واپس بھیجیں گے. یہاں یہ بتانے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو آپ کو مسئلہ بتانے والے کئی لوگ ہو سکتے ہیں. دیکھیں دنیا میں ہر طرح کے انسان ہیں نا. جب ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے, آپ کی رپورٹ دیکھ کے کہ بی بی آپ کو یہ مسئلہ ہے, تو ڈاکٹر آپ کو چڑھ کر بتاتا ہے, آپ کا دشمن ہوتا ہے اس لیے بتاتا ہے, یا آپ کو اس لیے بتاتا ہے تاکہ وہ آپ کا علاج کر سکے یا آپ کو بتا سکے, اس لیے بتاتا ہے نا. مثال کے طور پہ ایک جوک ہے, جسٹ اے جوک. ایک مرتبہ ایک شخص مارکیٹ میں بھرے بازار میں گر گیا, اور گرا تو اس سے اٹھا نہیں گیا, تو اس کو محسوس ہوا کہ شاید اس کا پاؤں یا اس کی ٹانگ فریکچر ہو گئی ہے. تو اس نے آواز لگائی, کوئی ہے جو میری مدد کرے, کوئی ہے جو میری مدد کرے. تو ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ آیا, پاس سے گزرا. میڈیکل اسٹوڈنٹس کو نیا نیا ڈاکٹر بننے کا, پرسکرپشن لکھنے کا شوق ہوتا ہے نا, نئے نئے ڈاکٹر بنتے ہیں. تو وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ آیا, اس نے جیب میں سے کاغذ نکالا, جلدی سے لکھا, اور کہا آپ یہ دوائی کھا لیے, پین کلر, تو آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی. حالانکہ بیچارہ پکار رہا تھا کوئی ہے جو میری مدد کرے, اور چلا گیا. پھر بیچارے نے پکارا, کوئی ہے جو میری مدد کرے. پھر ایک اور صاحب آئے, ٹوپی پہنی ہوئی تھی انہوں نے. اٹس جسٹ اے جوک, میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہی پلیز, نہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کا نہ ٹوپی والے کا. ٹوپی والے صاحب آئے, اب انہوں نے سنا تھا یہ کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرے. انہوں نے کہا اوہو آپ گر گئے ہیں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو جلدی سے کھڑا کر دے, اور دعا کر کے چلے گئے. پھر بیچارے نے آواز دی, کوئی ہے جو میری مدد کرے. تو اب ایک صاحب آئے, انہوں نے دیکھا ایک بندہ اس وقت زمین پر گرا ہوا ہے مارکیٹ میں. انہوں نے اس کو سہارا دیا, اپنا سہارا دے کر کھڑا کیا جیسے کھڑا کر سکتے تھے, اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے. صحیح. تو یہ جو 3 کیٹیگریز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اسی 3 کیٹیگریز کی طرح کے لوگوں کے درمیان میں آپ اور میں بھی رہتے ہیں. تو مسائل, بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا سارا مسائل کا انبار کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, اور اس کے بعد صرف خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور آپ کو بھی پریشان کرتے ہیں. میرا یہاں پر مقصد بالکل وہ تھرڈ انسان والا ہے. آپ کے سامنے مسائل کی لسٹ لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو الرٹ کیا جائے, آپ کو انفارم کیا جائے, اور اس کے بعد فائنل سٹیپ یہ کہ آپ کو ٹولز دیے جائیں تاکہ آپ اپنے ساتھ ان ٹولز کو لے کر جائیں اور آپ ان ٹول سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. صحیح. تو انشاءاللہ ہم یہاں بیٹھ کر صرف مسائل پر بات نہیں کریں گے, بلکہ ہم اپنے ساتھ کوئی قواعد, کوئی رولز, کوئی پرنسپلز لے کر جائیں گے جن سے ہم اپنی زندگی میں اللہ کی بندیاں بن کر رہ سکیں, اور آج کے دور میں بھی دین پر استقامت اختیار کر سکیں. اس لیے آپ سے کہا تھا ٹاپک کا ٹائٹل ہے قواعد الاستقامہ, کہ ہم کچھ رولز سیکھ کر جائیں. قاعدہ نہیں ہے, اٹس ناٹ قاعدۃ الاستقامہ,
قواعد الاستقامہ، یعنی ایک سے زیادہ آپ کو قواعد سکھائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل لہ شفاء، اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی اس زمین کے اوپر مگر سوائے اس کے کہ اللہ نے اس کی شفا نہ اتاری ہو۔ یعنی یہ مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ نے جو بھی اس زمین پر بیماری پیدا کی ہے، یا اللہ نے جو بھی بیماری یہاں پر بیماری کی شکل میں رکھی ہے، اللہ نے اس کا علاج، اللہ نے اس کی شفا بھی اتاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت میں حدیث کا مفہوم آتا ہے اسی ایسنس کے ساتھ کہ بعض لوگوں کو اس کی شفا کا علم ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں کو اس کی شفا کا علم نہیں ہوتا۔ یہ جو سائنٹیفک فیکٹس اور سائنٹیفک ریسرچ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے اور جو ویکسینیشن ڈسکور ہو رہی ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ تو ڈے ون سے ویکسینیشن وہ ان ساری پروڈکٹس میں نیچرل ایلیمنٹس میں اس دنیا پر موجود تھی، وقت کے ساتھ ساتھ ان کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے، ان پر ریسرچ کی جا رہی ہے، اور ویکسینیشن جو ہیں وہ آپ کی اور میرے سامنے انسانیت کے آ رہی ہیں۔ تو ایمان رکھیں، ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر ساتھ ساتھ اللہ نے اس کی شفا اتاری ہے۔ اور امام ابن القیم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داءن کا لفظ استعمال کیا ہے تو داءن سے مراد، بیماری سے مراد صرف فزیکل النس نہیں ہے، اس سے مراد ایموشنل النس بھی ہے، سائیکولوجیکل النس بھی ہے، اس سے مراد کوئی بھی کسی بھی قسم کی النس جو انسان کو ہو سکتی ہے وہ مراد ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی مشکل ہے، جو بھی مشکل ہے، جسٹ پٹ انورٹیڈ کاماز آن جو بھی، تاکہ آپ کو مینلی یاد رہے کہ میری ہر مشکل جس کو میں مشکل سمجھتی ہوں، آپ کی زندگی میں جو بھی کبد ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کبد، آپ کی زندگی کا اس وقت جس کو آپ کہتی ہیں نا آج کے وقت میں جو کبد ہے، اس سب کا سلوشن اللہ نے نازل کیا ہے۔ اگر یہ آپ کا اور میرا بیلیف ہوگا تو انشاءاللہ ہم اللہ کی کتاب کا رخ ضرور کریں گے، ہم اللہ سے مدد ضرور مانگیں گے۔ تو اپنی زندگی میں سٹرگلز میں، مشکلات میں آپ نے اور میں نے کیسے استقامت کو اختیار کیے رکھنا ہے، اس کا ٹول نمبر 1، پہلا قاعدہ یہ ہے، یاد رکھیں اور اپنے آپ کو یاد کرائیں، اللہ معک، اللہ ول بی آلویز ایٹ یور سائڈ، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو اللہ کا بندہ اللہ کے اوپر تھوڑا سا بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دس از نمبر 1 ٹول جو آپ کو آزمائشوں میں بھی تھام کر رکھتا ہے، جو آپ کو مشکل میں بھی کنٹرول کر کے رکھتا ہے، جو آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ کو اس وقت کوئی مینٹل النس ہے، اگر آپ کو کوئی ڈپریشن ہے، اگر آپ کا کوئی سٹریس لیول اس وقت بہت زیادہ شوٹ کر گیا ہے، اگر آپ کو کوئی فزیکل النس ہے، یہ ایمان اللہ نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے، اور یہ ایمان اللہ میرے ساتھ ہے، ان اللہ معنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، جب غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر چھپے ہوئے تھے اور مشرکین اتنا قریب آ گئے تھے ان دونوں کو ڈھونڈتے ہوئے کہ ان مشرکین کے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو نظر آ رہے تھے، ابو بکر گھبرا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا، فکر نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ایمان آج درکار ہے۔ ہم سب، ہمارا ایمان ہے کہ ہم جب یہاں اپنے گھروں سے اٹھ کر محنت کر کے، اور آپ میں سے کوئی کتنی دور سے آیا اور کوئی کتنی دور سے آیا، جب ہم اپنی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر کے محنت کر کے یہاں آئے ہیں، تو ہم اللہ کی بندیاں بننا چاہتے ہیں، ہم علم حاصل کر کے اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اچھی مسلمان بیٹی، اچھی مسلمان ماں، اچھی مسلمان بہن اور بیوی بننا چاہتے ہیں۔ You should have this رجا، hope with yourself، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیں زندگی میں کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے، کبھی بھی اللہ سے بدگمان مت ہوئیے گا، کتنی بھی بڑی مشکل آئے، چاہے آپ کو لگے کہ آپ کی بہت بڑی خواہش تھی اور وہ خواہش آپ کی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کبھی بھی اللہ سے بدگمانی نہ آئے۔ یہ والا ٹول کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، چاہے زندگی میں کچھ بھی ہو جائے،
یہ آج اولادوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. 99% اولاد ایک دوسرے راستے پر اپنی خوشیوں کی تلاش میں جانا چاہ رہی ہے اور ماں باپ اس کو ایک دوسرے راستے پر لے جانا چاہ رہے ہیں. زیادہ تر خاص طور پر جب ماں باپ کانشیس ہیں, ماں باپ الرٹ ہیں, ماں باپ کو اولاد کی دنیا کے ساتھ ساتھ جب ان کی آخرت کی بھی فکر ہے تو ماں باپ ان کو سکھانا چاہ رہے ہیں. ایسے میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ اولاد کی خواہشات اولاد کو محسوس ہوتی ہیں کہ پوری نہیں ہو رہی. ایسے میں ان کے اندر ایک پوائنٹ بار 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 ڈرل کرنا, بیٹا اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ سے بدگمان نہیں ہونا. ہوتا کیا ہے, شیطان اولاد کے دل میں کیا ڈالتا ہے کہ یہ اسلام ہے ہی اتنا پرابلمٹک, اور میری امی کیونکہ اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو وہ اسلام کی وجہ سے مجھ پر سینکشنز لگاتی ہیں. تو زیادہ تر اماں سے نفرت تو ہو ہی رہی ہوتی ہے شیطان کی باتوں میں آ کر, اور کس سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے؟ اسلام سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے, اور پھر انسان ریبیلیس ہو کر اپنے آپ کو اور اچھی چیزوں سے دور کرنے لگ جاتا ہے. تو ماں کو بھی اور ماں کو اپنے ذریعے اولاد کو بھی یہ پوائنٹ سکھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے بارے میں کبھی بدگمانی نہ آئے, کبھی بھی نہ آئے. اللہ سے کبھی مایوس ہوتے ہیں؟ ہم نے ہمیشہ سنا ہے نا کہ اللہ سے مایوس نہیں ہوتے, مایوسی کفر ہے, ہمیشہ ہم نے سنا ہے. اور مایوسی جو ہوتی ہے وہ انسان کو شیطان کے راستے پر چلانے کی طرف لے جاتی ہے. اگر آپ سورہ یوسف پڑھیں تو جب یعقوب علیہ السلام کے دونوں بیٹے ان کی مطابق ان کے ہاتھوں سے نکل گئے, یوسف علیہ السلام تو پہلے ہی ان کے پاس سے کھو گئے تھے, پھر ایک وقت آیا کہ جب ان کے بیٹے غلہ لینے کے لیے مصر گئے اور یوسف علیہ السلام نے بہانے سے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا, تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی. انہوں نے بھیجا تھا دوبارہ کہ تم جاؤ, اور اپنے بیٹوں سے کہا تھا تم جاؤ, شاید تمہیں یوسف اور اس کے بھائی کے بارے میں کوئی خبر مل جائے. اور اپنے بیٹوں کو تاکید کی, وَلَا تَيْأَسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. دیکھو, نا امید مت ہونا, مایوس مت ہونا. مایوس صرف کفر کرنے والے ہوتے ہیں, مایوس صرف ڈس بلیور ہوتا ہے. آپ اور میں اللہ سے مایوس ہو سکتے ہیں؟ زندگی میں کوئی کتنا پرابلمٹک رشتہ کیوں نہ آ جائے, چاہے وہ بہن بھائیوں میں سے کسی کا ہو, چاہے وہ آپ کے اپنے اسپاؤس میں سے کوئی ہو, چاہے آپ کی اولاد میں سے ہو, کوئی بھی ہو, آپ نے اللہ سے مایوس نہیں ہونا. بیکاز آپ کو یقین رکھنا ہے اللہ ول بی آلویز ایٹ مائی سائڈ. جب میں اللہ سے بات کروں گی اللہ میری سائڈ پر ہوگا. ایک مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ گیم کھیلی ہے. میں اپنے بچپن میں ایک گیم کھیلتی تھی, اسکول لائف کی بات کر رہی ہوں. ہم 2 روز میں کھڑے ہوتے تھے, فرسٹ رو کھڑی ہے, اس کی بیک پر ایک اور رو کھڑی ہو جاتی تھی, اور گیم یہ ہوتی تھی کہ پہلے والے نے اپنے آپ کو پیچھے والی فرینڈ کے اوپر بالکل گرا دینا ہے. ظاہری بات ہے پیچھے دیکھتے تھے پہلے کہ جو کھڑی ہے وہ مجھ سے زیادہ جاندار ہے یا نہیں ہے. اگر مجھ سے زیادہ جاندار ہے, میں پیچھے گراؤں گی اپنے آپ کو تو اس میں طاقت ہوگی تو مجھے برداشت کرے گی نا, ورنہ یہ نہ ہو کہ میرا وزن دیکھ کے خود بیچاری سائڈ پر ہو جائے اور میں دڑام کر کے زمین پہ گر جاؤں. صحیح. تو یہ گیم ہم کھیلتے تھے. اب جب بھی مجھے وہ گیم یاد آتی ہے اور مجھے توکل علی اللہ کا کانسیپٹ یاد آتا ہے, سو آئی کین ریلیٹ دس گیم وتھ توکل علی اللہ. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ہیومن فیکٹر سے اور اس کو ملانے کی, لیکن صرف ایک ریلیٹیبل چیز ہے. آپ اپنے اس دوست کے اوپر اپنے آپ کو کمپلیٹلی ویٹ سے گرائیں گے جس پر آپ کو بھروسہ ہوگا کہ 1, یہ آپ کو گرنے نہیں دے گی, 2, یہ آپ کا وزن برداشت کر سکتی ہے. کیا واقعی آپ میں اور مجھ میں اللہ پر اتنا ٹرسٹ, اتنا توکل ہے کہ ہم اپنے آپ کو کمپلیٹلی اللہ کے ہاتھوں میں دے دیں؟ جو ہوگا میرا رب مجھے تھام کر رکھے گا, جو میرے حالات میں مشکل ہے میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. سورہ طلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو اللہ پر توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ایک دفعہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے تو دیکھیں. زندگی میں بہت سے لوگ آپ کے لیے سٹرگلز کا باعث بنتے ہیں, آزمائش کا باعث بنتے ہیں, آپ کو رلانے کا ہو سکتا ہے باعث بنتے ہوں, آپ کو ٹف ٹائم دینے کا باعث بنتے ہوں. ایسے میں اپنا پورا توکل اللہ پر رکھیں, اور پھر جو اللہ کی طرف سے احکامات آتے ہیں کہ ایسے انسان کو کیسے ڈیل کیا جائے, پورے صبر کے ساتھ, تھوڑا سا اور آگے آ جائیں, پورے صبر کے ساتھ پھر اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں, تو انشاءاللہ آپ یقین رکھیں کہ اللہ مجھے سنبھالے گا. دس از پہلا قاعدہ, اللہ ول نیور لیو می الون. اگر میں اللہ سے مدد مانگوں گی, اللہ معک, اللہ تمہارے ساتھ ہے.
دس از دا کانسیپٹ جو اسلام دیتا ہے. میرے حالات میں اس وقت جو بھی پرابلم ہے وہ حالات کی بگر پکچر مجھے نظر نہیں آ رہی. کیا اللہ کو نظر آتی ہے؟ اللہ کو نظر آتی ہے. میرے اس وقت جو بھی حالات ہیں اگر میں اس میں پازیٹیو رہوں گی تو یاد رکھیں آپ اتنی تیزی سے کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں. اور جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو آپ کی مشکل ختم نہیں ہو جاتی. دیر از اے ڈفرنس بٹوین یور سوچ کہ مشکل ختم ہو جائے گی. مشکل نہیں ختم ہوتی ہے. آپ کے اوپر ایک مشکل ہے اور آپ نے اپنے اوپر ایک آٹو سجیشن کرنا شروع کر دیا, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. اٹس لائک اے تسبیح جیسے آپ پڑھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں, اللہ میرے ساتھ ہے. یو آر گیونگ پازیٹیو وائبس ٹو یور سیلف, اللہ میرے ساتھ ہے. کیا مشکل ختم ہو جاتی ہے؟ مشکل نہیں ختم ہوتی. بی پریکٹیکل. مشکل سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے. سمپل. تکلیف پھر بھی ہو سکتا ہے ہو رہی ہو, اداسی ہو سکتا ہے آ رہی ہو, رونا ہو سکتا ہے آ رہا ہو, لیکن آپ یہ بولنے سے, پازیٹیو وائبس اپنے آپ کو دینے سے, اس پازیٹیو فریکوینسی کو اپنے اندر ایبزارب کرنے سے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, آپ کے لیے اس مشکل سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ کے لیے استقامت اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے. سارا خاندان ایک طرف ہے اور آپ نے ایک سٹینڈ لے لیا کہ میں دین کے اس معاملے پر جم جاؤں گی. خاندان کہتا ہے نہیں, تم نہیں کرتی تو نہیں کرو, ہم تو اپنی بات کریں گے, ہم نے جو اپنے اماں ابا اور دادا پردادا سے سیکھا ہے. آپ اکیلی ہوں گی, لیکن جب آپ اپنے آپ کو بتائیں گی اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, تکلیف آپ کو ہو رہی ہوگی کہ آپ خاندان سے کٹ رہی ہیں, آپ بہن بھائیوں سے کٹ رہی ہیں, لیکن آپ کے اوپر اس وقت جو انرجی آئے گی وہ انشاءاللہ آپ کو اس مشکل سے گزارنے کے لیے کافی ہو جائے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی ہے جس کا مفہوم یہ آتا ہے, اللہ اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جیسا گمان بندہ اللہ کے بارے میں کرتا ہے. انا عند حسن ظن عبدی بی فلیظن بعبدی ما یشاء. آپ اللہ کے بارے میں جیسا سوچیں گی آپ کے سامنے اس کا آؤٹ کم ایسا ہی آئے گا. جب آپ مشکل حالات میں کہیں گی اللہ مجھے اس مشکل سے نکال لے گا, اور آپ یہ کانسٹنٹلی کہہ رہی ہیں, فائنلی اٹس اے میراکلس تھنگ, اللہ آپ کو اس مشکل سے نکال لے گا. اور مشکل سے نکالنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. یا جو لوگ آپ کو مشکل دے رہے تھے اللہ ان کے دلوں کو بدل دے گا, یا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نیا راستہ کھول دیں گے, یا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسا راستہ بنا دیں گے کہ جس میں آپ کے لیے اس مشکل کو یاد رکھنے کا دوبارہ نوبت ہی نہیں آئے گی. بٹ دیٹس آل اباؤٹ یور حسن ظن اباؤٹ اللہ. اللہ کے بارے میں ہمیشہ خوش گمان رہیے. آپ اپنی زندگی کا ایک اصول اپنا لیں, اللہ کو کبھی بھی کوشچن مارک کے ساتھ گفتگو کا حصہ مت بنائیے. اللہ میرے ساتھ یہ کیوں کیا, اللہ مجھے یہ رشتہ کیوں دیا, اللہ اتنے پرابلمٹک بہن بھائی کیوں دیے, اللہ اتنے تنگ کرنے والے سسرال والے کیوں دیے, اللہ اتنے زیادہ پریشان کرنے والا شوہر کیوں دیا. جب آپ کوشچن کے اندر ایک کوشچن مارک کی سچویشن میں اللہ سے کنورسیشن کرتے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کرتے, اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے. کس کا بگاڑتے ہیں؟ آپ اپنا بگاڑتے ہیں. بیکاز یو نیور نو کہ انہی رشتوں کے درمیان میں, انہی حالات کے درمیان میں اللہ آپ کا کون سا خیر باہر نکلوانا چاہ رہا ہے. جب تک وہ جو زمین کے اندر بیج دبا ہوتا ہے, آپ اس کو زمین کے اندر جا کے کیوں دباتے ہیں؟ سامنے رکھ دیا کریں نا, بیچارے نے فائنلی تو باہر ہی آنا ہے. مٹی میں رکھ دیا کریں نا ایسے کر کے, اس کو ڈگ کر کے اندر کیوں دباتے ہیں؟ پھر اس کو ایگزرٹ کر کے زمین کے اندر سے پریشر نکال کے کاٹیلیڈنز میں سے باہر نکل کے زمین کے لیئرز کو توڑ کے باہر آنا پڑتا ہے. وہ کبھی پودا نہ بنے اگر آپ اس بیج کو زمین کے اندر نہ دبائیں. ان دا سیم وے آپ کی زندگی کے اس وقت جو بھی سٹرگلز ہیں, بعض خواتین اس بات پر پریشان ہوتی ہیں کہ میرے گھر سے مجھے نکلنے کی اجازت نہیں ہے, چاہے قرآن سننے کے لیے کیوں نہ ہو. کیا کرنا چاہیے ایسے میں؟ مثال کے طور پر آپ کے والد ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا باہر نہیں جانا کورس کرنے کے لیے, گھر بیٹھ کر جو سیکھ سکتی ہو سیکھو. تو آپ اب بالکل کمپلیٹلی نروس بریک ڈاؤن کی کنڈیشن میں آ جائیں گی. اب میں کیا کروں, مجھے تو کوئی نیک بننے ہی نہیں دیتا, کوئی چاہتا ہی نہیں ہے میں نیک بنوں. کیوں؟ آج 2019 میں دین کے بارے میں علم حاصل کرنا گھر سے نکلے بغیر ممکن نہیں ہے کیا؟ ایبسولیوٹلی. آپ کی تو ایک کلک کے اوپر پوری دنیا موجود ہے, کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ابا کی بات بھی مانیں, جنت کمائیں.
اور گھر بیٹھے اللہ کے دین سے بھی جڑ جائیں, اور اللہ سے دین سے جڑنے کے بعد انہی والد کے ساتھ بہترین طریقے سے حسن سلوک بھی کریں اور احسان کا معاملہ بھی کریں. That's all about your mindset. اللہ نے آپ کو جن حالات میں رکھا ہے, آپ انہی حالات میں فلرش کر کے اللہ کی بندی بن سکتی ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ جو چیز اس وقت آپ کو پرابلم نظر آ رہی ہے اس میں کتنا خیر ہے. جیسے ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک بڑے یونیک سے جہاز میں سفر کیا, پیسنجر پلین تھا اور ہر چیز اس میں یونیک تھی. تھوڑی دیر بعد جب جہاز اڑا ٹیک آف کرنے کے بعد, اور سب جو ہیں وہ اپنے اپنے لیپ ٹاپس نکال کر, ٹیبلٹس نکال کر, موبائل نکال کر کام کرنا شروع ہو گئے, تو اس شخص کے پاس بھی لیپ ٹاپ تھا. اس نے سوچا کہ میں اپنی سامنے والی سیٹ کی ٹرے کھولتا ہوں, اس پر اپنا لیپ ٹاپ رکھوں گا اور اپنے کچھ ضروری آفس کے کام ہے وہ کرتا ہوں. تو بہت دیر تک اس سیٹ سے اس ٹرے کو کھولنے کی کوشش کرتا رہا. کتنا آسان ہوتا ہے, بس آپ نے ایک ہک یوں کرنا ہے, ٹرے کھل جاتی ہے. بہت دیر تک کوشش کرتا رہا, ٹرے نہیں کھل رہی. تو بہت ہی جٹری ہوا, بہت غصہ آیا. سب کو دیکھتا ہے گردن گھما کے, سب کی ٹرے تو کھلی ہوئی ہے, میری ٹرے کیوں نہیں کھل رہی. زندگی میں ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے نا, سب تو اتنا خوش ہیں, میں خوش کیوں نہیں ہوں. بچے کیا کہتے ہیں, سب کے اماں ابا اتنے کول ہیں, جو وہ چاہتے ہیں ان کو کرنے دیتے ہیں. ایک میرے ہی اماں ابا ہیں ایسے نمونہ اماں ابا, جو کہتا ہوں کرنے نہیں دیتے. یہی خیال آتا ہے نا. اس شخص کو بھی یہی خیال آیا. جب گردن گھما کے دیکھی تو سب کی ٹریس کھلی ہوئی ہیں, میری ہی نہیں کھل رہی. تب جب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ کیوں میری ٹرے کیوں نہیں کھل رہی, میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہونا تھا, وائی می. تو تھوڑی دیر میں اس کی نظر پڑی, اس ٹرے کے نیچے لکھا ہوا تھا, ڈو ناٹ ٹرائی ٹو اوپن دس, اٹس ناٹ اے ٹرے, اٹس این ایمرجنسی ایگزٹ. یونیک طرح کا جہاز تھا نا, کھول دیتا تو کیا ہوتا, خود بھی جاتا, باقی بھی سب جاتے. آپ کی اور میری زندگیوں میں بھی یہ ٹرے والی سچویشن از سپر فٹ. اللہ نے جس کو جس فیملی کا حصہ بنایا ہے, جن خاندان کے لوگوں کے درمیان میں اپنی گرینڈ پلاننگ کی وجہ سے رکھا ہے, یو آر سپر فٹ لائک اے جگسو پزل. مت ہلائیں اپنے آپ کو یہاں سے. ماں باپ کے بارے میں بدگمانی نہ ہو, اور جب اللہ سے بدگمان نہیں ہوں گے آپ اپنے ماں باپ سے بھی بدگمان نہیں ہو سکتے ہیں. دیٹس دا پوائنٹ. جو اللہ ہے وہ بند دروازوں میں سے راستے کھول سکتا ہے. بند دروازے تو خیر پھر چانس ہوتا ہے کہ دروازہ کھلے گا اور راستہ بن جائے گا. اللہ تو دیوار میں سے راستہ بنا سکتا ہے. ایسا توکل ہونا چاہیے اللہ پر. اللہ پہاڑ میں راستہ بنا سکتا ہے. ایک پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے جائنٹ سائز, آپ کہیں گے اس میں سے مجھے ادھر جانا ہے, میں کیسے جاؤں, چڑھ کر تو میں جا نہیں سکتی مثال کے طور پر کسی بھی وجہ سے. آپ کا بلیف ہونا چاہیے کہ اللہ اس میں سے غار بنا دے گا. یہ بلیف ہے ہمارا. اگر یہ بلیف ہے تو ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کا بلیف یاد ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا ایک سٹیج پر کہ اب آپ آل فرعون کو چھوڑ دیجئے, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دونوں قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا, آل فرعون کی طرف بھی اور بنی اسرائیل کی طرف بھی. ایک وقت آیا جب آل فرعون کی مہلت ختم ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو, بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لیں, اور کوئی اپنے ساتھ ویپن نہیں لیں گے آپ, اور آپ مصر چھوڑ دیں. اور بنی اسرائیلیوں کو جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا کہ ہم نے مصر چھوڑنا ہے, اللہ نے حکم دے دیا ہے, اور ہم کوئی ہتھیار اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے. اگر آپ میں سے جن لوگوں نے بنی اسرائیل کا یہ سٹیج ہسٹری کا پڑھا ہے, تو بنی اسرائیلی غلام قوم تھے آل فرعون کی, اور اس سٹیج تک بنی اسرائیلی جو تھے وہ کافی سونا اکٹھے کر چکے تھے. کیسے؟ آپ نے وہ جو قرآن میں عذاب پڑھے ہیں نا, مختلف جو مختلف 9 طرح کے عذاب آتے ہیں, زیادہ تر عذاب ان میں سے احادیث اور مفسرون کے مطابق آل فرعون پر آئے تھے. تو آل فرعون پر جب عذاب آتا تھا, مثال کے طور پہ وہ جو چیز نکالتے تھے اس میں سے وارمز نکلنا شروع ہو جاتے تھے, گھن نکلنا شروع ہو جاتے تھے, ان کا سارا اناج خراب ہو جاتا تھا, یا مینڈک نکلتے تھے, یا ان کا پانی خراب ہو جاتا تھا. ایسی سچویشن میں وہ بنی اسرائیلیوں کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے اناج مانگا کرتے تھے. اور جب بنی اسرائیلیوں سے یہ اناج مانگتے تھے آل فرعون, تو ان رسپانس جو بارٹر سسٹم ہوتا ہے, بنی اسرائیلی کہتے تھے ہمیں گولڈ دو, اس لیے کہ ان کے پاس گولڈ بہت تھا آل فرعون کے پاس, ہمیں گولڈ دو, ہم جواب میں تم کو اناج دیں گے. تو یہ جو اللہ کا حکم آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنے کا, اس ٹائم تک بنی اسرائیلی غلام قوم اپنی جگہ پر تھے, لیکن یہ بہت سا سونا ٹرانزیکشن میں اناج کے آل فرعون سے لے چکے تھے. جب بھی آپ دیکھیں یہی سونا لے کر جب وہ صحرائے سینا گئے تھے, تو سامری کے ساتھ مل کر انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا. یو کین کنیکٹ دا ڈاٹس ناؤ. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب آپ نے مصر کو چھوڑنا ہے اپنی قوم کو ساتھ لے کر,
تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اب ہم یہاں سے نکلیں گے، تم صرف اپنا ضرورت کا سامان لے سکتے ہو، ہتھیار ساتھ نہیں لے سکتے. تو بنی اسرائیلی ڈر رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی ایک تو ہم غلام قوم ہیں، ملک چھوڑیں گے تو آل فرعون پکڑیں گے، اتنا گولڈ لے کر یہاں سے بھاگیں گے ان کا، چاہے ہم نے وہ بارٹر سسٹم میں ہی لیا ہے تب بھی وہ ہم پر حملہ کریں گے، اور موسیٰ ہمیں ہتھیار لینے سے بھی منع کر رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی ہتھیار نہیں لے گا، بالکل اپنی ضرورت کا سامان لے کے، اور انہوں نے زیادہ تر اپنا سونا اپنے ساتھ لیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑے. جب انہوں نے پوچھا کہ موسیٰ کس ڈائریکشن میں جانا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جہاں میرا رب مجھے اشارہ کرے گا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس میرے ساتھ چلنا شروع کر دو. چلتے چلتے یہ لوگ پہنچ گئے سمندر کے کنارے پر، دریا کے کنارے پر، دریائے نیل کے کنارے پر. اور جب یہ یہاں پہنچے ہیں تو ایک مقام ایسا آیا کہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے سے فرعونیوں کی فوج بنی اسرائیلیوں کو آتے ہوئے نظر آ گئی. سورہ شعراء میں آتا ہے فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. یہ ایسا پوائنٹ تھا کہ بنی اسرائیلیوں نے ایک طرف سامنے سمندر دیکھا اور پیچھے اپنے بنی اسرائیلیوں نے آل فرعون کی فوج دیکھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ تم نے تو ہمیں ڈبو دیا، اب ہم کہاں جائیں؟ کوئی راستہ تھا؟ کوئی کشتی تھی ان کے پاس؟ کوئی کشتی نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. ہرگز نہیں، میں نے تم لوگوں کو بالکل کچھ نہیں کیا، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے گائیڈ کرے گا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو، دریا کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے اس دریا میں سے راستہ بنا دیا. کوئی راستہ نہیں تھا. کوئی سرفیس ٹینشن تھیوری نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پوری بنی اسرائیل کو پانی کے اوپر سے چلاتے ہوئے لے گئے ہوں. There wasn't any such thing. No surface tension formula جو کہ آج کے میجیشنز استعمال کرتے ہیں. Nothing. آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ موجوں کی طرح دریا کا پانی جو تھا وہ کھڑا ہو گیا تھا پہاڑوں کی طرح، سمندر کے بیچ میں راستہ بنا تھا. یہی توکل آج کے آزمائشوں میں رہنے والے مسلمان کے لیے ریکوائرڈ ہے. آج ہمارے لیے خاندانوں میں دین پر عمل کرنا مشکل ہے. ایک چھوٹی سی آزمائش ہوتی ہے ہمارے خاندانوں میں آج کل کی، اپنے آپ کو ان اسلامک سیلیبریشن سے دور رکھنا. برتھ ڈیز، اینیورسریز، مائیوں، ڈھولکیوں پہ ڈھولکیاں، گانوں پہ گانے شادیوں کے، مہندیاں جس کے اندر شریعت کے تمام قوانین ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. ابھی گزرا کل کا، اب تو خیر تھوڑا بخار کم ہو گیا اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے الحمدللہ. کیا تھا کل؟ 14 فیبروری. بخار کم ہو گیا الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. لیکن یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ان ساری آزمائشوں میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور پورا معاشرہ، پورا اسکول، سب فرینڈز کا سرکل، سارا آپ کا اپنا سوشل سرکل، آپ کے اپنے بہن بھائی آپ کو کہتے ہیں کہ کیا تم ہر بات کے اندر چھوٹی چھوٹی سی جو ہے وہ باریکی کھال نکال لیتے ہو. ایسے میں واقعی انسان کو اپنے اوپر شک ہونے لگ جاتا ہے. اپنے یقین کو بڑھائیے. جو چیزیں اسلام کا حصہ نہیں ہیں اور جن چیزوں کی روٹ میں، یاد رکھیے گا سیلیبریشن کے لیے رول یاد رکھیے گا، کوئی بھی سیلیبریشن جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، کسی دوسری قوم سے ہے، اگر اس سیلیبریشن کے اوریجن میں اس قوم کا پیگن کلچر شامل ہے تو آپ اس سیلیبریشن کا حصہ نہیں بن سکتے. نہ آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں، نہ آپ اس سیلیبریشن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں. دیٹس اے سمپل فارمولا جو کہ شریعت نے آپ کو اور مجھے دیا ہے. مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اللہ سے امید رکھیں، اللہ راستہ بنائے گا. اللہ پہاڑ میں راستہ بنا سکتا ہے، اللہ سمندر میں راستہ بنا سکتا ہے، تو اللہ ایک انسان جو ہمارے آس پاس کے انسان ہیں، انسانوں کے دل نہیں کھل رہے نا، اس لیے ہمارے لیے استقامت اختیار کرنا مشکل ہوا ہے. انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں. اللہ جس وقت چاہے ان کا دل پلٹ سکتا ہے. اللہ صرف آپ کو اور مجھے ٹھوک بجا کر چیک کرے گا کہ کیا میں اور آپ واقعی دین پر چلنے کے لیے جینوئن ہیں. دیکھیں زندگی میں ہر کوئی قبض میں ہے، مشقت میں ہے. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو فلم سٹار اور ڈرامہ سٹارز اور ایکٹر اور ایکٹریسز ہوتے ہیں یہ قبض میں نہیں ہوتے؟ رات کے 3 بجے 4 بجے تک شوٹنگز چل رہی ہوتی ہیں. یہ جو آپ اتنے فلرشنگ قسم کے مارننگ شوز دیکھتے ہیں، کبھی ان مارننگ شوز کا آپ اسٹوڈیو جا کر دیکھیں. وہ ایک کونا صرف جو آپ کو ایک ایل شیپ نظر آ رہا ہوتا ہے اتنا سجا ہوا، باقی دیواروں پر پان کی پیک پڑی ہوئی ہوتی ہے. یو کین ناٹ ایون اسٹینڈ فار اے منٹ ان دیٹ اسٹوڈیو. میں آپ کو فیکچوئل بات بتا رہی ہوں.
اگر دنیا کا دجل دیکھنا ہے نا تو کسی مارننگ شو کا جا کر اسٹوڈیو دیکھ لیجیے. اٹ ول گیو یو دا کلیئرٹی آف دس دنیا. اٹس کمپلیٹلی اے دجل. ہر کوئی قبض میں ہے اور اس کے سامنے بیٹھ کر کیمرہ تو فیس آپ کر رہے ہیں, اگر وہ دیوار آپ دیکھ لیں لٹرلی آپ وامٹ کر دیں, یو ول تھرو اپ. بیٹھ نہیں سکیں گے آپ, اتنا گند ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی رات کے 3 بجے, جو شام کے 3 بجے سے شوٹنگ شروع ہوتی ہے رات کے 3 بجے تک چلتی ہے, ہر کوئی قبض میں ہے. تو جب تھکنا ہی ہے, جب رونا ہی ہے, جب اداسی آنی ہی ہے, تو کیوں نہ اللہ کے راستے پر آئے. جب تھکیں تو اللہ کے راستے پر کیوں نہ تھکیں. ایسے کیوں تھکیں کہ عاملات الناصبہ کی کیٹیگری میں آئے, کہ عمل کرنے والے اور تھکنے والے. تو اللہ پر امید رکھیے, اللہ آپ کے اور میرے لیے راستہ بنائے گا. ہاں, آج کے دور میں اسلام کو تھام پر, شریعت کو تھام پر, بینگ اے مسلم وومن, اس پر عمل کرنا, اٹس اے ویری چیلنجنگ تھنگ. آج کی بچیاں ہوں یا آج کی عورتیں ہوں, اٹ از چیلنجنگ, لیکن اٹس ناٹ امپاسبل. صرف آپ کا ایمان درکار ہے. ایمان رکھیے, اور جتنے راستے آپ کو بند نظر آئیں, جتنا زندگی میں فیلئر ملے, اللہ سے حسن ظن رکھیے گا. اللہ اس فیلئر میں سے بھی انشاءاللہ آپ کو خیر و عافیت اور ایمان کے ساتھ نکالے گا. امام نووی کا نام سنا ہے؟ اربعین نووی پڑھی ہے نا, ریاض الصالحین پڑھی ہے, اذکار نووی بہت مشہور ہیں. امام نووی کے لیے آتا ہے کہ امام نووی کا پلان تھا کہ وہ ڈاکٹر بنیں گے. اگر آپ ان کی بایوگرافی پڑھیں, انہوں نے طب پڑھنا شروع کیا تھا, میڈیسن, اور ان کو بہت شوق تھا ڈاکٹر بننے کا. پڑھنا بھی شروع کر دیا, لیکن آفٹر سرٹن ٹائم, کچھ عرصے کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ یہ طب کے قوانین ان کے دماغ میں اتر نہیں رہے ہیں. ان کو لگا کہ جیسے وہ فیلئر ہیں, اور انہوں نے لٹرلی طب چھوڑ دیا. اس کے بعد ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ شریعہ سائنسز کی طرف آئیے, اور شریعہ سائنسز میں وہ آئے ہیں. اور پھر امام نووی کو, ریاض الصالحین ہو یا اذکار نووی ہو یا اربعین نووی ہو, جو اس سے آپ کو شہرت ملی ہے اور جس سے آپ کو امام کا ٹائٹل ملا ہے, شاید آپ ڈاکٹر بن کر اتنا مشہور نہ ہوتے. تو یاد رکھیں, اللہ آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ اللہ کی بندی بننے کی کوشش میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں, کبھی زندگی میں ناکامی یا فیلئر آتے بھی ہیں, تب بھی آپ نے یقین رکھنا ہے کہ اللہ میری ناکامیوں میں مجھے انشاءاللہ راستہ دکھائے گا. So this is number 1 قاعدہ. ہمیشہ یقین رکھیں اللہ میرے ساتھ ہے. ہمیشہ اللہ پر توکل کو مضبوط رکھیے اور اللہ سے کبھی بدگمان نہ ہوئیے. This is پہلا قاعدہ. نمبر 2 قاعدہ, آپ کی زندگی میں جہاں مشکلات ہیں وہاں ایک چیز کو یاد رکھیے گا, الیسر بالصعوبۃ. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. الیسر آسانی, بالصعوبۃ مشکل ڈیفیکلٹی کے ساتھ ہے. ایز کمز ود ہارڈ شپ. ان مع العسر یسرا. اور اس کا اصول ہے, اب تو آپ کو سائیکالوجی بھی یہ رول دیتی ہے, جو کہ ہمارے قرآن نے ہمیں رول دیا تھا 1450 سال پہلے. سائیکالوجی کہتی ہے when your pain will reach at the peak, جب آپ کا کوئی بھی ایموشنل پین ہو یا فزیکل پین ہو یا سائیکولوجیکل پین ہو, جب آپ کا پین اپنے پیک پر پہنچ جاتا ہے, وہی ٹائم ہوتا ہے جہاں سے ایزی فلوٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. سائیکالوجی کا رول تو آج کا ہے, 5-6 سال پرانا, اور اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے اپنے کلام میں یہ بات کہہ دی, اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. جب آپ کو لگے now this is the height of my pain, I cannot bear it anymore, یہیں سے ایک اور پش کی ضرورت ہے. ہمت مت ہاریے گا, آپ کا ایک پش آپ کو ایزی فلوٹنگ کی طرف اور مشکل سے دور کی طرف لے جائے گا. عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے اس ان مع العسر یسرا کی آیت پر, وہ کہتے تھے الحمدللہ الذی قال ان مع العسر یسرا ولم یقل ان بعد عسر یسرا. وہ کہتے تھے اللہ کا شکر ہے اس بات پر کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ نے کیا کہا, ان مع العسر یسرا. اور آپ میں سے جن کو عربک لینگویج سمجھ آتی ہے, ان مع العسر, العسر حمزہ لام کے ساتھ ہے اور یسرن تنوین کے ساتھ ہے. یعنی العسر تنگی ایک ہوتی ہے, یسرن اس میں آسانیاں بہت سی ہوتی ہیں. آپ میں سے یہاں جتنی مائیں بیٹھی ہیں اور آپ کی اولاد ہے, اب تو خیر
بہت ریئر کیسز ہو گئے کہ بچہ ڈیلیور ہو تھرو نارمل ڈیلیوری. لیبر پین لینے کے لیے اب عورتیں تیار نہیں ہوتی ہیں, تو زیادہ تر سی سیکشن ہوتے ہیں, اور ڈاکٹر بھی اپنی آسانی اور آئی ایم سوری ود اپنی میڈیکل کانسپریسیز کی وجہ سے ہر دوسری عورت کا سی سیکشن کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہاں بیٹھی ہے میڈیکل ڈاکٹر بھی, اس کو خود بھی پتہ چلے گا. اٹس اے کانسپریسی, کمپلیٹلی کانسپریسی. جب ایک عورت ہیلدی ہے, اس کا بچہ بریچ پوزیشن میں نہیں ہے اور وہ نارمل ڈیلیور کر سکتی ہے, وائی ٹو گو فار اے سی سیکشن؟ آپ سب پڑھی لکھی مسلمان عورتیں ہیں, اگر آپ کے اندر ذرا سی بھی انٹلیکٹ ہے تو آپ کو یہ بات معلوم ہو. گو اینڈ اسٹڈی اباؤٹ یور باڈی. جتنا آپ نارمل ڈیلیوری کریں گی اتنی جلدی آپ کی ہیلنگ ہوگی. جتنا آپ نارمل ڈیلیوری کریں گی اتنی آپ کی طاقت سسٹین کرنے کی اور آپ کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بڑھے گی. لیکن آپ کو اور مجھے آج یہ نہیں بتایا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ماؤں نے بھی بتانا چھوڑ دیا ہے, اور انفارچونیٹلی ڈاکٹرز بھی اب اس کام میں نہیں آتے, بیکاز ان کو بھی محنت نہیں کرنی ہے. کون انتظار کرے لیبر روم میں؟ کسی عورت کے جو ہیں وہ پین جو ہیں لیبر پین وہ 10 گھنٹے تک چل رہے ہیں. اب ڈاکٹر آن کال رہے گی بیچاری, تو وہ اپنی آسانی ڈھونڈتی ہیں. اینی ہاؤ, آپ میں سے جو مائیں ہیں اور جنہوں نے نارمل بچہ ڈیلیور کیا ہے, کیسا ہوتا ہے نارمل ڈیلیوری میں؟ آسان ہوتا ہے یا لگتا ہے آپ موت کے منہ سے باہر نکل کے آ گئے؟ اٹس دا سیم ایکسپیرینس شاید, واللہ عالم. موت تو جب آئے گی جب دیکھا جائے گا, لیکن لگتا یہی ہے کہ بس دس از مائی اینڈ. آپ کی نارمل ڈیلیوری میں جو آپ کو لیبر پین آتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کا ٹائم سپین بڑھتا ہے نا, اور ایک وقت آتا ہے کہ جس میں عورت کو محسوس ہوتا ہے بس نو مور, اب میں کچھ نہیں کر سکتی. تو آپ کی ڈاکٹر آپ کو کہتی ہے پلیز ڈونٹ بیک آف, دیٹس دا فائنل موومنٹ, جسٹ گیو اے فائنل پش. یہی ہوتا ہے نا آپ کی زندگی میں عام حالات میں بھی. دس از دا اسپرچل رول آلسو. ان تمام مشکلات میں جہاں آپ کو لگے اب میں مزید اس مشکل کو برداشت نہیں کر سکتی, سمجھ لیں جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا تھریش ہولڈ ختم ہو رہا ہے, یہیں سے ایک اور پش کی, ایک اور ٹرائی کی, ایک اور کوشش کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آپ کی مشکل نکل جائے گی, ختم ہو جائے گی. جس جگہ سے ایک عورت کو لگے کہ اب میرا بچہ میرے ہاتھ سے نکل گیا, اب یہ اللہ کے راستے پہ آنے والا نہیں ہے, اب یہ اچھا بچہ بننے والا نہیں ہے, کبھی بھی ہوپ لیس نہ ہو. سمجھ لیں دس از دا پوائنٹ کہ جہاں آپ کو ایک اور کوشش, ایک اور پش کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آپ اپنے بچے کو اللہ کے راستے پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. وہ تمام بیویاں جن کو لگتا ہے ناؤ نو مور, آئی کین ناٹ سروائیو ود دس اسپاؤس, اس سے میری کیمسٹری نہیں ملتی, میں ہمیشہ ہر عورت سے کہتی ہوں گو اینڈ گیو اٹ اے فائنل ٹرائی. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میرا تھریش ہولڈ ختم ہو گیا, وہیں سے آپ کو کوئٹ نہیں کرنا, ایک کوشش اور کرنی ہے. اور جب آپ اللہ کی خاطر ایک کوشش اور کرتے ہیں, آپ کا گھر بچ جاتا ہے, آپ کو اللہ ہمت دے دیتا ہے, آپ کے اندر سٹیمنا آ جاتا ہے. دس از دا پوائنٹ جو کہ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ سیکھنا ہے, اور وہ یہی ہے کہ ایز کمز ود ہارڈ شپ, الیسر بالصعوبہ. آپ کی ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کو جمع کر کے رکھا ہے. جہاں آپ کو لگے کہ میں یہ نیکی کا کام اڈاپٹ نہیں کر سکتی, بس میں نے بہت کوشش کر لی, مجھ میں ہمت نہیں ہے, آئندہ سے وہاں کے لیے کیا کرنا ہے؟ Give yourself a final push. I will try it again. Apply this rule again on any گناہ. اگر آپ سے کوئی گناہ نہیں چھوٹتا ہے, بعض لوگوں کو غلط عادت ہو جاتی ہے غلط چیزیں سرفنگ کرنے کی, وہ اپنے آپ کو بہت کوشش کے باوجود نہیں روک پاتے. ایسے میں آپ ہیں یا آپ کے دوست ہیں یا آپ کے بچے ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں, give them courage, give them a hope کہ نہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں. Just give it a try. ایک اور کوشش کیجئے. آپ کو قرآن میں ملتا ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا, اور یہ میجورٹی رسولوں کے اوپر یہ وقت آیا. قرآن میں آتا ہے حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا. ہر رسول پر ایک وقت آتا تھا کہ ان کو لگتا تھا, جب وہ نا امید ہو جاتے تھے, زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے, لیکن جب وہ ان کے اتنے جینوینلی اخلاص کے ساتھ بتانے کے باوجود لوگ ان کی باتیں نہیں مانتے تھے, میجورٹی ایمان نہیں لاتی تھی, تو ان کو ڈاؤٹ ہونے لگ جاتا تھا. اللہ نے کہا آیت میں آگے, جس وقت ان کے اوپر یہ کیفیت آتی تھی کہ وہ مایوس ہوتے تھے, جاءہم نصرنا, اسی پوائنٹ سے ہماری مدد آنا شروع ہو جاتی تھی. ان نصر اللہ قریب, اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد قریب ہی ہے. تو اپنی اپنی زندگی میں اپلائی کریں. جس کو لگتا ہے حجاب پہننا مشکل ہے, جس کو لگتا ہے نماز پڑھنا مشکل ہے, جس کو لگتا ہے اچھی بندی, اچھی ماں, اچھی بیٹی, اچھی بیوی بننا مشکل ہے, اس کو اور اپنی طرف سے کوشش ایگزرٹ کرنی ہے.
give yourself a final push کہ نہیں میں اچھی ماں، اچھی بیوی، اچھی بیٹی بن سکتی ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولیں گے اور اللہ آپ کو اس کے بعد انشاءاللہ ایزی فلوٹنگ دیں گے. تو دس واز قاعدہ نمبر 2. ایز کمز ود ہارڈشپ. قاعدہ نمبر 3. انظر الی حکمت اللہ. جب بھی کوئی مشکل آئے تو پلیز تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی حکمت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. انظر الی حکمت اللہ. اللہ کی حکمت کی طرف نظر ڈالیں. ضروری نہیں ہے ہمیں اللہ کی حکمت ساری کی ساری اور فوراً کے فوراً نظر آ جائے. اللہ کی ایک اپنی ٹائم لائن ہوتی ہے. اللہ نے دروازہ کب کھولنا ہے، اللہ کی اپنی ٹائم لائن ہے. اللہ نے مدد کب کرنی ہے، اللہ کی اپنی ٹائم لائن ہے. لیکن بینگ اے مومن، استقامت اختیار کرنے کے لیے جب بہت مشکل آئے تب اپنے آپ کو سوچنے کے اوپر لے کر جائیں. اللہ کہتا ہے نا افلا تتفکرون، کیا یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں؟ افلا یعلمون، کیا ان کو علم نہیں ہے؟ تھوڑا پونڈر کریں، تھوڑا ریفلیکٹ کریں کہ میری زندگی میں مشکل کیوں آ رہی ہے. اللہ کا نام ہے نا الحکیم. کیا حکمت ہے کہ وہ مجھے مشکل میں ڈال رہا ہے؟ ایسا میرا کون سا ہڈن سکل سیٹ ہے جس کو اللہ اس اندھیری کیفیت میں باہر نکالنا چاہ رہا ہے؟ جسٹ تھنک فار اللہ کہ اللہ میرے لیے اس وقت اس کام میں، اس مشکل میں کیا حکمت چھپائے ہوئے ہے. اللہ مشکل میں بندے کو ڈالتا ہے صرف 2 وجوہات سے. شاید میں نے یہاں اسی انسٹیٹیوٹ میں پہلے بھی یہ رول آپ کو بتایا تھا. انسان کی زندگی میں جتنی مشکلات آتی ہیں وہ صرف 2 ریزنز میں سے کسی ایک ریزن کی وجہ سے آتے ہیں. ایک ریزن ہوتی ہے ہمارے اپنے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے مشکلات کا آنا. یاد آ گیا؟ بتایا تھا نا، میں نے بتایا تھا، یہی مجھے یاد آ رہا ہے. 2 ہی ریزنز میں سے ایک ریزن ہوتی ہے تو ہم پر مشکل آتی ہے. ایک ہمارے اپنے ماضی کے گناہ ہوتے ہیں جن کا امپیکٹ ہمارے اوپر مشکل کی شکل میں آتا ہے. اور دوسرا اگر یہ نہیں ہے تو صرف دوسری وجہ ہوتی ہے کہ اللہ اس انسان کو اپنے سے جوڑنے کے لیے، درجات میں بلندی کے لیے، آخرت یاد دلانے کے لیے، قبر یاد دلانے کے لیے مشکل میں ڈال کر جھنجھوڑتا ہے. اس لیے کہ شاید انسان کو خوشیوں میں اللہ یاد نہیں آتا، مشکل میں اللہ یاد آ جاتا ہے. بڑے بڑے اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جب بستر پر آتے ہیں ایک رپورٹ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا غلط آتا ہے تو صدقہ بھی ہونے لگ جاتا ہے، کلاسز کے لیے ٹائم بھی ملنے لگ جاتا ہے، درس سننے کے لیے ہیڈ فون کانوں میں چلے بھی جاتے ہیں، خود بخود ان واٹس ایپ گروپ میں آپ چلے بھی جاتے ہیں جن میں آپ خود اپنے آپ کو بار بار لیفٹ کرا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ صرف ریلیجیس باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. صرف اللہ کی طرف سے ایک جھٹکا آنے کی دیر ہوتی ہے. وہ ایک جھٹکا کبھی کبھی آپ کی کوئی بلڈ ٹیسٹ رپورٹ بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ مشکل میں ڈالتا ہے. جب مشکل آئے ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ. الحکیم کی حکمت ڈھونڈنے کی کوشش کریں. کیا یہ مشکل میرے کسی گناہ کی سزا ہے؟ اگر آپ کو کوئی اپنا گناہ دیر اینڈ دین یاد آ جاتا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے اللہ کا حق مارا، آپ نے انسانوں کا حق مارا، آپ نے کسی انسان کے ساتھ جو ہے جہاں اس نے مدد کے لیے آپ کو پکارا تھا اور آپ کیپیسٹی میں تھیں کہ اس کی مدد کر سکیں اور آپ نے نہیں کی، ریکٹیفائی کیجئے. اگر آپ کو یاد آ رہا ہے تو اللہ آپ کو آپ کی مشکل میں سے نکالے گا انشاءاللہ. اور اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ مجھ سے کوئی لیٹسٹ غلطی ہوئی ہے، کوئی لیٹسٹ گناہ ہوا ہے، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے آپ کو آزمایا ہے. بچوں کو ایگزامز کی طرف کیوں لے جایا جاتا ہے؟ اسکول اور یونیورسٹیز جب پورا سال پڑھاتے ہیں، کلاسز میں بچہ سامنے نظر آتا ہے، ڈیلی ایکٹیویٹی پڑھائی کی ہو رہی ہوتی ہے، اس سے لیسن پلان کروا کے اس سے کلاس میں ہوم ورک کرایا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر ایگزام کیوں کروایا جاتا ہے؟ کیا چیک کرنے کے لیے؟ ایک اپ گریڈ کرنے کے لیے، دوسرا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی ریٹیننگ پاور کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے، کچھ سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو زندگی میں کانسٹنٹلی نعمتیں دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے. پھر جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ان نعمتوں میں مجھے ہی بھول گیا، خالق کو ہی بھول گیا، تو اللہ ایک ذرا تھوڑا سا جھٹکا لگاتا ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ اس جھٹکے میں اس کو اب اللہ یاد آتا ہے یا اب بھی اس کو دنیا کی فکر ہو جاتی ہے. تو مشکل آتی ہے آپ کا اور میرا ایمان اور نفاق چیک کرنے کے لیے. کتنا میں اللہ کے ساتھ جینون ہوں، کتنا میرا اللہ کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہے. آپ کو اور مجھے اللہ نکھارنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ مجھ پر مشکل لاتا ہے.
آئندہ جب بھی زندگی میں مشکل آئے اصول یاد رکھیں. کیا مشکل ڈال کے، اور مشکل کو کسی بھی شکل میں آپ سوچ لیں، کوئی ذہنی پریشانی، کوئی فزیکل پریشانی، کوئی ایموشنل پریشانی، اولاد کی طرف سے پریشانی، اسپاؤس کی طرف سے پریشانی، یا رشتوں کی طرف سے پریشانی. یہی پریشانیاں ہوتی ہیں نا ہماری. یا ہمارا گناہوں میں انوالو ہونے کی پریشانی. کوئی بھی پریشانی آئے، یاد رکھیے گا یہ پریشانیاں آپ کو توڑنے کے لیے نہیں آ رہی، آپ کو اپلفٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو شائن کروانے کے لیے آ رہے ہیں. اب آپ کی چوائس ہوگی کہ آپ پریشانی میں اللہ سے جڑتے ہیں یا آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا تھا کہ کیسے پتہ چلے گا مجھ پر جو مشکل آئی ہے وہ میرے گناہوں کی سزا ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اگر وہ مشکل تمہیں اللہ سے قریب کر دے اور اللہ سے مزید حسن ظن کا معاملہ تمہارا ڈیولپ ہو جائے تو سمجھو وہ تمہارے درجات کی بلندی کے لیے آئی تھی. اور اگر مشکل آنے کے اوپر تم اللہ سے بدظن ہو جاؤ، تم اللہ سے اور دور ہو جاؤ، تم اسلام سے دور بھاگنے لگ جاؤ، تو سمجھ لینا وہ تمہاری سزا کے طور پر آئی تھی. یعنی تمہارے اپنے گناہ تھے جس کی سزا تم کو ملی تھی. اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے انسان کو سزا میں ڈالنے کا. جو انسان پر مشکلات آتی ہیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں، یاد رکھیں. اور جو مشکل ہمیں اللہ سے جوڑ دے گی وہ تقدیر کا حصہ تھی، وہ اللہ کی رحمت تھی، اور اللہ نے ہمیں پالش کرنے کے لیے دی تھی. دنیا میں آپ ایک نظر ڈال کر دیکھیں، سٹارٹنگ فرام دا انبیاء اینڈ رسول، وہاں سے شروع کریں. صحابہ کو دیکھیں، محدثین کو دیکھیں، کلاسیکل اسکالرز کو دیکھیں، اور اپنے اس کے بعد کی جنریشن کے نیک لوگوں کو دیکھیں. جو جتنے انبیاء اور رسول تھے، کیا ان کی زندگیوں میں بہت آسانیاں تھیں یا ان کی زندگیوں میں کانسٹنٹ آزمائشیں تھیں؟ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اور ان 950 سال میں ان پر ایمان لانے والے 80 لوگ تھے. 950 ایئرز دعویٰ کا کام کیا ایز اے رسول، اور ان سے بہتر کوئی زبان میں اس وقت کے دور میں نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ کے کلام کو پیش کرتا، اور صرف 80 لوگ ایمان لے کر آتے ہیں. تو دنیاوی لحاظ سے تو ہمیں وہ فیلئر نظر آئیں گے نا، نعوذ باللہ. لیکن اللہ کی نظر میں وہ ایک کامیاب انسان، کامیاب رسول تھے. آپ صحابہ کو دیکھیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، امیہ بن خلف کو کیا لگتا تھا؟ بہت کامیاب انسان ہے یا ہی از اے لوزر؟ امیہ بن خلف ان کا مالک تھا نا. کیا سمجھتا تھا حضرت بلال کو؟ کیا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو؟ وہ حضرت بلال جو شین ادا نہیں کر سکتے تھے، وہ پہلے مؤذن بنے اسلام کے. وہ حضرت بلال جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آپ نے حضرت بلال سے کہا تھا بلال میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں اپنے سے آگے آگے سنی ہے. تو زندگی میں تو مشکلات تھیں. وہی حضرت بلال دنیا میں جن کی گردن میں رسی ڈال کر ان کا مالک خود بھی گھسیٹتا تھا، اور قریش کے اور مکہ کے جو نوجوان لڑکے ہوتے تھے ان کے ہاتھ میں رسی پکڑا دیا کرتا تھا کہ جاؤ سارا دن، جیسے جانور کو پھیراتے ہیں، سارا دن مکہ کی پتھریلی زمین کے اوپر بلال کو اسی طرح پیٹ کے بل گھسیٹتے رہو. کامیابی دنیاوی لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں تھی. ایسے اچیو نہیں ہوتی مشکل، آسانی اور کامیابی. اللہ آزماتا ہے. اینڈ تھنک آن دا سیکولر سائڈ. آپ کو کوئی انسان، آپ کو کوئی کمپنی، بزنس کمپنی جس کی آپ جا کر ہسٹری پڑھ لیں اور سٹوری پڑھ لیں، وہ ایزیلی گرو کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. ٹامس ایڈیسن ہم سب جانتے ہیں، دا موسٹ فیمس انوینٹر آف دا ہسٹری اس وقت تک کا، جس کی اراؤنڈ 1000 سے زیادہ انوینشنز ہیں. کسی نے اس کو بیٹ نہیں کیا اس کی انوینشنز میں. جسٹ ریڈ دا بایوگرافی آف ٹامس ایڈیسن، جس کو ایلیمنٹری اسکول سے ٹیچرز نے نکال دیا تھا یہ کہہ کے، ماں کو ایک لیٹر لکھ کر دیا تھا، اسی بچے کے ہاتھ میں دیا ٹامس ایڈیسن کے کہ جاؤ یہ لیٹر جا کر اپنی ماں کو دے دینا. اور جب بچے نے لا کر ماں کو پکڑا دیا، اور ماں نے جب پڑھا، ماں نے بچے کو نہیں بتایا اس میں کیا لکھا ہے، ماں نے جب پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کا بچہ ریٹارڈیڈ ہے، از مینٹلی ریٹارڈیڈ، ہم اس کو اسکول میں نہیں رکھ سکتے. بچے نے پوچھا اما واٹس ان دا لیٹر؟ تو ماں نے کیا کہا؟ یہ تو مسلمان ماں نہیں تھی نا، لیکن آپ مشکلات تو دیکھیں. ماں نے کہا، اور ماں کی حکمت دیکھیں، چاہے جو بھی تھی ماں تھی نا، ماں کا دل
محبت اور مرسی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. ماں نے کہا اس میں لکھا ہے, ٹیچرز کہہ رہی ہیں آپ کا بچہ ایکسٹرا آرڈنری جینیس ہے, اور ہم میں سے کوئی ٹیچر اس قابل نہیں ہے کہ اس بچے کو پڑھا سکے. سو آج سے میں تمہیں گھر پر پڑھاؤں گی. ریڈ اباؤٹ ہز بایوگرافی, آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ٹف لائف تھی, لیکن اللہ نے پھر اس کو کیا نام دیا, دنیا کے لیے آخرت میں جو بھی اس کا حال ہوگا, مسلم نہیں تھا لیکن دنیا کے لیے فائدہ مند چیزیں چھوڑ کر گیا, اس لیے دنیا اس کو آج بھی یاد رکھتی ہے. آپ نے جی ای جنرل الیکٹرک کمپنی کا نام سنا ہوگا, آپ نے مائکروسافٹ بل گیٹس کا نام سنا ہوگا, آپ نے مسٹر ہونڈا جس کی ہونڈا کمپنی آپ نے اس کا نام سنا ہوگا, دا موسٹ فیمس مسٹر ہونڈا جس کی 4 فیکٹریز جل کے خاک ہو گئی تھیں, لیکن وہ آدمی ہمت نہیں ہارا اور ہر مرتبہ وہ نئی اسٹریٹجی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان میں اس کی گاڑی کو آگ لگی, اس کی فیکٹری کو آگ لگی تھی. ہی بلٹ another فیکٹری, وہ بھی اس کی فیکٹری جو تھی وہ کسی پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے بند کر دی گئی. ہی بلٹ another فیکٹری, تیسری بھی اس کی بند ہو گئی. ہی بلٹ another فیکٹری, 4th ون, اور اس کے بعد اس کو ایسا اللہ تعالیٰ نے بزنس میں بوم دیا ہے کہ آج تک آپ اور میں اسی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. تو آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں, آپ کو کانسٹنٹلی یہ تھیم نظر آئے گی کہ کوئی نہ کوئی اللہ کی پلاننگ کام کر رہی ہوتی ہے. تو یاد رکھیں, مشکل آئے, بینگ اے مسلم, انظر الی حکمت اللہ, اللہ کی حکمتیں تلاش کرنے کی کوشش کیجئے. اور یاد رکھیے ہر مشکل کے اوپر اللہ اس مشکل میں سے خیر نکالے گا. اللہ میرا پوٹینشیل شائن آؤٹ کرنا چاہتا ہے. دس از دا 4th پرنسپل, دس از دا 3rd پرنسپل. 4th پرنسپل, 4th پرنسپل یہ ہے اتباع المقصد. فالو یور ویژن, فالو یور ڈریم. زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل آپ کو آپ کے ایمان سے دور نہ کر دے. زندگی میں کوئی بھی مشکل آپ کو آپ کے ویژن سے دور نہ کر دے. بعض لوگوں کی زندگیوں میں ماضی بڑا ٹف ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے ماضی کی یاد مجھے مستقبل اور حال میں اچھا انسان نہیں بننے دیتی. ایسا ہوتا ہے نا؟ مومن ایسا نہیں ہوتا. اگر ماضی میں غلطیاں آپ کی اپنی تھیں اور آپ نے اللہ سے توبہ کر لی ہے, نا کلوز دا چیپٹر. جب آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی, ہمارا ایمان کیا ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ امٹ بھی نہیں کرتا, اللہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے آپ کے نامہ اعمال سے ان گناہوں کو. اگر آپ نے کسی انسان کی وجہ سے کوئی تلخ یادیں اکٹھی کی ہیں تو بینگ اے مومن آپ کا اور میرا کام ہے ہم اس کو معاف کر دیں. اور جب آپ نے اس کو معاف کر دیا تو اب آپ کو ہو سکتا ہے ذہن کے کسی ایک کونے میں وہ مشکل, وہ تکلیف اس انسان کی رہے, اس لیے کہ یہ نیچرل ڈیفالٹ ہیومن پوزیشن ہے. جو چیز ایک دفعہ تکلیف کی شکل میں اس دماغ میں آ جائے گی وہ نکلے گی نہیں. یو کین forgive بٹ یو کین ناٹ forget. یہ آپ کا کام ہے. اور مومن کا کام کیا ہے کہ چاہے دماغ میں ہے کسی کا دیا ہوا دکھ, لیکن مومن اب اس کو اتنا بڑا نہیں کر لیتا کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایسی ڈیمپ ہو جائے کہ وہ اپنے حال اور مستقبل کو بالکل اور بالکل ناکارہ کر لے. تو ہمیشہ یاد رکھیں اتباع المقصد, مقصد کا اتباع. اور میرا اور آپ کا مقصد ہے لا الہ الا اللہ. آپ کی اور میری زندگی ماضی کی کسی غلطی کی وجہ سے, اپنی یا کسی دوسرے انسان کی غلطی کی وجہ سے, ہم اپنے حال میں اپنے ایمان سے دور نہیں ہو سکتے. تو آپ نے اپنے ویژن کو انشاءاللہ فالو کرنا ہے. اور ویژن کا مطلب, وہ ویژن فالو کیسے کرتے ہیں, اس کے لیے اصول یاد رکھیں. کیپ موونگ یور سیلف فارورڈ. جو ہوا اس کو بھولنے کی کوشش کریں, دماغ کے کسی کونے میں ہے, اٹس اوکے, forget about it. busy yourself in constructive things. کنسٹرکٹیو پازیٹیو تھنکنگ کی طرف اپنے آپ کو لے کر آئیں. جسٹ اٹیچ اے انالوجی ود یور لائف. آپ کی زندگی بائیسیکل کی طرح ہے. بائیسیکل چلائیں کبھی؟ کتنے لوگوں کو سائیکل چلانی آتی ہے؟ I'm not talking about موٹر سائیکل, it's cycle. بس اور باقی نہیں چلا سکتے. آپ 3 کہہ دی تو پھر بھی میں سمجھتی 4 پہیوں والی سائیکل کون سی ہوتی ہے, وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو ہوتی ہے, ٹرینر ویل ہوتے ہیں نا, وہ لگا لیں 2 پہیوں پہ. خیر اب تو کیا اب سائیکل چلانے کی باتیں کریں, اب تو وہ دور ہی نہیں رہا کہ آپ کو سائیکل چلانے کا جو ہے وہ کہیں نوبت آئے اور ملے. بہرحال سائیکل چلانے میں مذائقہ نہیں ہے. پلیز اپنے پورے اورا کو کور کرتے ہوئے اور اپنے حجاب کے ساتھ اگر آپ سائیکل چلانا چاہتی ہیں اور آپ کا مذاق نہیں بنتا ہے تو کوئی بات نہیں, بالکل چلائیے گا. فائنڈ اے پلیس جہاں پر آپ سائیکل چلائیں اور انجوائے کریں. جسٹ اٹیچ این انالوجی ود یور لائف. یور لائف از لائک اے بائیسیکل. جو لوگ سائیکل چلاتے ہیں ان کو پتہ ہے
آپ سائیکل کو اسی وقت تک سموتھ رکھ سکتے ہیں. آپ یو کین مینٹین دا بیلنس آن سائیکل جب جیسے جیسے آپ چلتے رہیں گے. دا مومنٹ یو ول اسٹاپ, آپ کو پاؤں سے اپنی سائیکل کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. زندگی کا اصول بھی یہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان کا ویژن, آپ کا آخرت کا ویژن فزل آؤٹ نہ ہو آپ کے کسی ماضی کی غلطی کی وجہ سے, آپ کے گناہ کی وجہ سے, یا آپ کے آس پاس کے پرابلمٹک لوگوں کی وجہ سے, جسٹ کیپ آن گوئنگ, آگے بڑھتی رہیں اللہ کے راستے پر, اپنے آپ کو آگے رکھیں, انسان کو انسان سمجھیں, اپنے آس پاس کے لوگوں سے اوور ایکسپیکٹیشنز کرنا چھوڑ دیں. دے آر ہیومن بینگز, اور انسان خطا کا پتلا ہے. آپ کو اور مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے لوگوں کے حق ادا کرنے کے لیے, جو آپ کی اور میری جورسڈکشن میں جو ہمارے انڈر لوگ آتے ہیں ان کی تربیت کے لیے, اور آپ کے انڈر زیادہ تر صرف آپ کی اولاد آتی ہے, آپ کی اپنی ذات اور آپ کی اولاد. آپ کے بہن بھائی بھی ایٹ ٹائمز آپ کی جورسڈکشن میں نہیں ہوتے ہیں, بیکاز اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں اور آپ کے بہن بھائی بالغ ہیں, آپ کی وہ بات کتنی دیر تک سنیں گے؟ تو آپ کو یہ چیزیں اپنے اندر لانی ہے, اپنے ویژن کو فالو کیجئے. اور ہمارا ویژن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دا ففتھ ٹول, دا ففتھ قاعدہ, اگر آپ نے اور میں نے استقامت اختیار کرنی ہے, قو, بچائیے اپنے آپ کو, من الحزن, غم سے. سورہ آل عمران میں آتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی ڈیفیٹ سے مسلمانوں کو سٹرونگ کرنے کے لیے ایک اصول دیا تھا. اپنے آپ کو مسلمان انٹرنل ڈیفیٹ سے بچائیں. بظاہر لوگوں سے بحث میں آپ ہار سکتی ہیں, ہار جانا چاہیے لوگوں سے بحث میں, یعنی جیت کے دکھانا چاہیے. اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین ٹو لوز اے پرسن. لوگوں سے ہار جائیں, کوئی بات نہیں, آپ کا رشتہ نہ ٹوٹے, جو بھی اس انسان سے آپ کا رشتہ ہے, چاہے دوستی کا ہے. دیکھیں, بحث کر کے تربیت نہیں ہوتی. تربیت کرنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے, تربیت کرنے کے لیے کائنڈنس چاہیے ہوتی ہے, تربیت کرنے کے لیے اخلاص چاہیے ہوتا ہے, اور بہت ساری محبت چاہیے ہوتی ہے. تو اللہ نے یہ جو ہمیں ففتھ اصول اپنے دین سے دیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی شکست, دنیاوی ڈیفیٹ ہمیں انٹرنل ڈیفیٹ کا شکار نہ کرے. کوئی بھی ایسی مشکل نہ زندگی میں آئے جو دنیاوی طور پر مجھے نیچے کر دے, لیکن میں انٹرنلی بھی ساتھ ساتھ ٹوٹ جاؤں. اللہ نہیں چاہتا کہ ہم حزن کا شکار ہوں, اللہ نہیں چاہتا کہ ہم انٹرنل ڈیفیٹ کا شکار ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا من الشجر شجرۃ, درختوں میں ایک درخت ہے, مثل المؤمن کا مثل النخل, جو کہ کھجور کا درخت ہے, اور مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں اور احادیث پڑھیں تو کھجور کے درخت اور مومن میں بڑی ریزمبلنس آئی ہے. اس ٹاپک کے حساب سے ایک کوالٹی کھجور کے درخت کی یاد رکھیے گا. کھجور کا درخت لینتھ میں بڑھتا ہے, وتھ میں نہیں بڑھتا, چوڑائی میں نہیں بڑھتا نا. بعض درخت ہوتے ہیں جن کی چھاؤں بہت اچھی ہوتی ہے تو وہ چوڑائی میں بڑھتے ہیں, وتھ میں. کھجور کا درخت لینتھ میں بڑھتا ہے, یا پام ٹری جو ہوتے ہیں وہ بھی لینتھ میں بڑھتے ہیں. اس کی خاص خوبی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن سے جوڑا ہے, جب بہت تیز ہوا چلتی ہے تو آپ نے کبھی پام ٹری کو دیکھا ہے کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ جھکتا ہے, مگر جب ہوا بند ہو جاتی ہے تو سیدھا ہو جاتا ہے. صحیح. دس از دا کوالٹی آف مومن. حالات آپ کی شکست آپ کے سامنے دنیاوی لحاظ سے لا سکتے ہیں. دنیاوی لحاظ سے یو کین ٹیک اے ڈیفیٹ ان یور ہینڈ ڈیو ٹو اینی آرگیومنٹ. دنیاوی لحاظ سے آپ سے گناہ ہو سکتا ہے. ہم انسان ہیں, ہم سنلیس تو نہیں ہے نا. ہم میں کوئی ہے جو کہ میں کبھی گناہ نہیں کرتی؟ ہو ہی جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. کبھی غیبت ہو گئی نہ چاہتے ہوئے, کبھی زیادہ ہی غصہ کر دیا نہ چاہتے ہوئے. تو ہم میں سے کوئی بھی سنلیس نہیں ہے. مومن کی کوالٹی یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے, یا کبھی اگر اس کو دنیاوی ڈیفیٹ ہو جاتی ہے, وہ دوبارہ اللہ سے اپنا ویژن, اپنا ایمان مضبوط کر کے اپنے ایمان پر استقامت اختیار کر لیتا ہے. سو دیٹس دا بیوٹی اینڈ دیٹس دا ففتھ رول. دنیاوی شکست چاہے گناہ کی شکل میں ہو وہ آپ کو نا امید نہ کرے اور انٹرنل ڈیفیٹ کا شکار نہ کرے. نمبر 6 قاعدہ, مشکلات میں روٹ کازز ضرور تلاش کیجئے. عربی میں کہتے ہیں ترا الی السبب,
دیکھو تم دیکھنا ضرور ریزنز کی طرف، وجہ کی طرف. مثال کے طور پر آپ کہیں میرے ہسبینڈ میرے ساتھ بہت چپ چپ رہتے ہیں. ناؤ دس از دا سمٹم کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ چپ چپ رہتے ہیں. آپ نے مجھے آ کے یہ تو بتا دیا پتہ نہیں میرے ہسبینڈ میرے ساتھ چپ چپ کیوں رہتے ہیں، یہ تو سبب ہے. واٹس دا روٹ کاز؟ وہ چپ چپ کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جب بھی آپ سے کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں آپ کتنی لمبی زبان، آپ کہتی ہیں کیوں اس دن یہ کام کیا تھا، اس دن یہ کام کیا تھا، اس دن یہ کام کیا تھا، اس دن یہ کام کیا تھا. تو اب وہ اللہ کا بندہ چپ ہو گیا ہے، آپ کو کوئی کام نہیں کہتا، جا کر اپنا کام خود ہی کر لیتا. آئی ایم جسٹ گیونگ یو این ایگزامپلری سچویشن. ہو سکتی ہے بہت سی خواتین میں ہوتی ہے. میرے ہسبینڈ بہت غصہ کرتے ہیں. کسی کو غصہ کرنے کی کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے. دیر مسٹ بی سم ریزنز بیہائنڈ اٹ. آپ نہیں ہوں گی تو کوئی گھر والا اور ریزن ہو سکتا ہے بچے ریزن ہو سکتا ہے ان کی اپنی فیملی ریزن ہو. لیکن جب بھی مشکل آئے ریزن پر جانے کی کوشش کریں. آپ کہتی ہیں میرے بچہ نماز نہیں پڑھتا. دس از ون آف دا سمٹم کہ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا. بٹ واٹس دا ریزن وہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ ہیو یو ایور ٹرائی ٹو فگر اٹ آؤٹ کہ آپ کا بچہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ بیکاز اس کے دل میں اسلام کی محبت نہیں ہے. تو اپنے اوپر اگر آپ کو استقامت لانی ہے، آپ کہتی ہیں میرا دل نہیں چاہتا حجاب پہننے کو. دس از ون آف دا سمٹم کہ آپ کا حجاب پہننے کو دل نہیں کرتا. واٹس دا ریزن؟ آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھی نہیں ہے اور اللہ کا خوف بھی نہیں ہے. آپ کے دل میں شریعت سے اٹیچمنٹ نہیں ہے. آپ کے دل میں قبر کی یاد نہیں ہے. آپ کو آخرت کا احساس نہیں ہے. دیز آر دا ریزنز. جب آپ کو اپنی زندگی میں استقامت اختیار کرنے میں مشکل آئے، ترا الی السبب، اپنی مشکلات کے سبب کے اوپر جائیے کہ دیکھیے کیا مشکل آ رہی ہے. نمبر 7 قاعدہ استقامت اختیار کرنے کے لیے مشکلات میں، پلیز بی واچفل اباؤٹ یور اخلاق، خلق. جب مشکل آتی ہے تو آپ جملے کیا بولتے ہیں؟ بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. مثال کے طور پر آپ میں سے کسی سے فجر کے ٹائم پہ نہیں اٹھا جاتا. آپ کہتے ہیں میں اٹھ ہی نہیں سکتی فجر کے ٹائم پہ. جب آپ یہ اپنے آپ کو کہیں گی میں اٹھ ہی نہیں سکتی فجر کے ٹائم پر، تو آپ اگلے دن فجر کے ٹائم پہ اٹھ سکیں گی؟ جب آپ پر مشکل آتی ہے تو آپ بڑاتی ہیں یا چپ ہو جاتی ہیں یا اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دیتی ہیں یا آپ اللہ سے مدد مانگتی ہیں اور دعا مانگتی ہیں. جب مشکل آئے تو اپنی لینگویج کو آبزرو کیجیے. اگر آپ کے الفاظ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں تو پلیز اپنی زبان کو بند کر لیجیے. جب مشکل آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے الکلمۃ طیبۃ صدقہ، اچھے الفاظ بھی صدقہ ہوتے ہیں. اسپیک اے گڈ ورڈ ادروائز بی کوائٹ. یا تو اچھی بات کہیں ورنہ چپ رہیں. کبھی کبھی بچے، ینگ ٹین ایج بچے، یہاں ماشاءاللہ بہت سی بچیاں بیٹھی ہیں، جب اماں سے کسی کلیش پر آتی ہیں، ضروری تھوڑی ہے ہر بات کو اماں کا جواب دیا جائے. جسٹ اسٹے کوائٹ، چپ ہو جائیں. ہو سکتا ہے آپ کو اماں کی فریکوینسی سمجھ نہیں آ رہی، اماں کو آپ کی فریکوینسی سمجھ نہیں آ رہی، بٹ اماں کے لیے فرض نہیں ہے کہ اماں آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، لیکن اولاد پر فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے. تو جب آپ کو بہت غصہ آ رہا ہو، جب آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کا سارا خاندان گناہ گار ہے، جب آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کی فیملی میں کوئی بھی آپ کو نہیں سمجھتا، جب آپ کو محسوس ہو رہا اور فیلنگز آ رہی ہوں کہ یہاں تو سارے ہی لوگ پرابلمٹک رہتے ہیں، ایک میں ہی اللہ کی ولی اللہ ہوں بس یہاں پہ جس کو اللہ کے دین پر چلنے کا شوق ہے. ایسے میں جب آپ کو اتنا غصہ آ رہا ہے، ہولڈ یور سیلف، ڈونٹ اسپیک اے ورڈ. اس وقت اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں. بعض لوگ اونچا اونچا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ. پلیز ڈونٹ سے دس. سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ شاید یہ مجھے سمجھ نہیں میں شیطان ہوں. اس طرح سے نہیں. زبان کو تھامنے کا مطلب ہے آپ اپنی زبان کو دھیما رکھ کے اللہ کا ذکر کیجئے. سو دس از دا 7th قاعدہ. 8th قاعدہ علماء کہتے ہیں اڈاپٹ تفاؤل. تفاؤل کہتے ہیں آپٹمزم. بی آپٹمسٹک پرسن. زندگی میں مشکلیں ہیں نا، ہر ایک کو لگتا ہے کہ تربوز کا سائز اتنا بڑا کیوں ہو گیا، کینو اتنا اورنج کیسے ہو گیا، یہ اخروٹ جو ہیں یہ اتنے بڑے بڑے کیوں آ رہے ہیں، ہر دال اتنی بڑی بڑی کیوں ہو گئی. لوگ کہتے ہیں یقیناً انجیکشن لگا لگا کے اور جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی فارمنگ کر کر کے، جینیٹک انجینئرنگ کر کر کے سب سیڈز خراب کر دیے ہیں. اس ساری پریشانیوں میں پاکستان میں تو آپ کس چیز کو کہیں گے خالص ہے؟ مرچیں خالص ہیں، دودھ خالص ہے، آپ کو گوشت خالص ملتا ہے، کچھ بھی نہیں پتا آپ کو.
تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے میں اپنا فارم ہاؤس، اپنی سبزی، اپنی گائے، اپنا بکرا، اپنی بھینس سب رکھوں گے. کر سکتے ہیں؟ اب ایسے میں کیا کریں؟ سب کھانا چھوڑ دیں؟ کیا کریں؟ بی پریکٹیکل، جسٹ بی آپٹمسٹک. آپ کا اور میرا کرنے کا کام یہ ہے، اس پاکستان میں جہاں اتنی انارکی، اتنا فساد، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی، حلال اور طیب چیزوں میں بھی ہو گیا ہے. پلیز حلال کمائی کی طرف گھر والوں کو لے کر آئیے. حلال کمائی گھر میں بیماریوں سے انسان کو دور کر دیتی ہے، پریشانیوں سے دور کر دیتی ہے. بی آپٹمسٹک. میں صرف آپ کو ایک مثال بتاتی ہوں آپٹمسٹک کیسے بنتے ہیں. جسٹ ون انالوجی. ایک تصویر جس کے اندر آپ کو ایک بڑی سی کشتی سینڈ کے اوپر، ایک طرف پانی ہے اور ایک طرف ریت ہے. آپ کو ایک بڑی سی کشتی ریت پر کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. جنرلی کشتی کہاں ہوتی ہے؟ پانی میں ہوتی ہے. تو ایک بہت بڑی سی پینٹنگ تھی اور اس میں سینڈ پر، ریت پر کشتی کھڑی ہوئی تھی. تو دیکھنے والا کہے حالات مشکل ہے نا، کشتی یہاں کھڑی ہے، پانی تک اس کو گھسیٹ کے کون لے کے جائے گا؟ تو نیچے لکھا ہوا تھا ڈونٹ وری، a tide will come and will take this boat back in the water. زندگی میں بھی یہی اصول اپنانے کی ضرورت ہے. جب آپ کو چیزیں سب بکھری ہوئی نظر آئیں، جب آپ کو ساری چیزیں پرابلمٹک نظر آئیں، تو اس وقت آپٹمسٹک اپروچ اپنائیں. اور یہ جو شروع کے سارے ٹولز ہیں، اللہ معک، اللہ تمہارے ساتھ ہے. آپ کا اپنے ویژن پر سٹک کر کے رہنا، آپ کا اللہ کی حکمت پر جانا، آپ کا اپنے مشکلات کے سبب پر جانا، آپ کا اپنی زبان کو تھام کے رکھنا، یہ سب آپ کی آپٹمسٹک اپروچ کو واضح کرے گا. نمبر 9 قاعدہ، بس میں سیکنڈ لاسٹ پڑھوں اس کے بعد میں لاسٹ دوں گی. نمبر 9 قاعدہ، اپنی ہر کلیمٹی اور ہر مشکل میں اللہ سے دعا کرنا مت بھولیں. پلیز، آپ کتنی بھی آپٹمسٹک ہوں، آپ کتنی بھی شائن آؤٹ کر رہی ہوں کانفیڈنس کے ساتھ، آپ کا کتنا بھی ویژن کلیئر ہو، آپ کتنے ہی زیادہ اللہ پر توکل کرنے والی ہوں، آپ کو وربلی اللہ سے دعا کرنا نہیں بھولنا. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے جو بے قرار کی بے قراری اور بے چینی دور کر دیتا ہے اور اس کی مشکل سے اس کو نکال لیتا ہے؟ صرف اللہ. اینڈ اٹس اے سچا واقعہ جو آپ کو اکثر اسکالر سناتے ہوئے ملتے ہیں کہ ایک عورت، غریب عورت جس کی بیٹی سخت گاؤں میں بیمار تھی، اور اس غریب بیوہ عورت کا کوئی بھی نہیں تھا، اور حال یہ تھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنی بیٹی کے لیے دوا خرید سکے یا گاؤں سے اس کو شہر لے جا سکے. لوگوں سے اتنی دفعہ لون لے چکی تھی کہ اب کوئی لون دینے کے لیے تیار نہیں تھا. بٹ شی واز اے رائچیس پائس وومن. جب اس کو یہ لگا کہ اب اس کی بیٹی کا بخار بہت سخت ہو گیا ہے، اور محلے میں جا کے اس نے سب سے پیسے مانگ لیے دوا کے لیے، یا کوئی میری بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے، کوئی نہیں تھا. شی پٹ ہر اون آل ٹرسٹ آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اپنی بچی کے پاس اس نے جائے نماز بچھائی، بچی بستر پر لیٹی تھی، وضو کر کے 2 رکعت پڑھے اور اللہ سے دعا مانگنا شروع ہو گئی. اللہ میرے لیے کوئی راستہ کھول دے، اس لیے کہ میری بیٹی کو اگر دوا نہ ملی تو یہ مر جائے گی. اللہ آپ نے قرآن میں کہا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ جب کوئی بے قرار اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے. اور یہ گڑ گڑاتی رہی اپنی دعا میں رب کے سامنے. ابھی گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو سامنے فرسٹ ایڈ باکس کے ساتھ ڈاکٹر موجود تھا. اس نے کہا آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ تو حیران بھی ہوئی. اس نے کہا اندر ہے. اندر آیا، اس نے بچی کو چیک کیا، اس کو تھرمومیٹر لگا کر اس کا پرسکرپشن، اپنا اس نے دوائیاں نکال کے اپنے فرسٹ ایڈ باکس میں سے اس کو دیں، اور ایک پرسکرپشن سلپ میں لکھ دیا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے. تو اس عورت نے کہا کہ میرے پاس تو ایک پیسہ نہیں آپ کو دینے کے لیے. تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے مجھے فون کر کے شہر سے یہاں پہ بلایا. تو وہ عورت کہتی ہے میرے پاس تو فون بھی نہیں ہے، میرے پاس فون کرنے کے پیسے بھی نہیں ہیں. اتنے میں ابھی یہ اسی کانورسیشن میں اس عورت کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، تو ایک وہ شخص آتا ہے جو اس عورت کا پڑوسی ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے ڈاکٹر کو بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ اتنی دیر سے کہاں ہیں؟ میری بیٹی بس سخت بخار میں اور میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، میں نے آپ کو فون کیا تھا. تو ڈاکٹر کہتا ہے اس عورت سے سوری میں غلطی سے آپ کے پاس آ گیا. تو وہ عورت کہتی ہے غلطی سے نہیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. جب میں نے اپنے رب کو پکارا تھا تو کیسے ہو سکتا تھا کہ میں بے چینی اور بے قراری میں اپنے رب کو پکارتی
اور میرا رب میرے لیے مشکل میں دروازہ نہ کھولتا. کیپ دس ٹرسٹ. آپ کی زندگی کی مشکل کتنی بڑی ہے، آپ کو زندگی میں حالات کتنے امپاسبل لگ رہے ہیں، وہ رب اوپر بیٹھا ہے جو تمام خزانوں کا مالک ہے. اس کو پسند ہے کہ اس سے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر مانگا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے اور اللہ اس کے ہاتھ خالی لوٹا دے. تو دس از دا 9th قاعدہ. مشکلات میں رب کو پکارنا مت بھولیں. کتنی بھی مشکلات ہیں اپنے رب کو پکاریے، اس کے سامنے اپنی مشکل کو رکھیے، اس سے بات کیجیے. اسی لیے 10th قاعدہ اسلام کے ریفرنس میں یاد رکھیے گا، لوگوں کے سامنے اور ہر ایک کے سامنے اپنی مشکلات کا ذکر مت کیجیے. اگر آپ کو دین پر استقامت اختیار کرنی ہے تو جو دین کی استقامت کے راستے میں زندگی میں ایک اچھی عورت، اچھی مسلمان عورت بننے کے راستے میں آپ کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، پلیز ڈونٹ مینشن اٹ ٹو پیپل. لوگوں سے اپنی مشکلات کا ذکر نہ کریں. نمبر 1، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. نمبر 2، لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کی مشکلات کا. نمبر 3، میجورٹی لوگ اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ کی بات سنیں گے، آپ کی مشکل سنیں گے اور کسی دوسری کمپنی اور محفل میں جا کر آپ کا مذاق اڑائیں گے. لوگوں سے اپنی مشکلات کا ذکر مت کیجیے. اول تو مشکل کا ذکر کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے. ٹاک ٹو اللہ. اور اگر آپ کو کسی انسان کے سہارے کی ضرورت یا مشورے کی یا شورا کی ضرورت آتی ہے تو اسلام کا اصول یاد رکھیے، اس انسان سے اپنی مشکل کو ڈسکس کیجیے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کو ان رسپانس اسلام کی روشنی میں مشورہ دے گا اور یہ آپ کو دوبارہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے کلام سے جوڑ دے گا. دیز آر دا 10 ڈفرینٹ ٹولز، 10 قواعد جو اگر آپ اور میں اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تو زندگی کی مشکلات ختم تو نہیں ہوں گی، لیکن یہ کہ ان مشکلات میں ہمارا استقامت اور اسٹیڈ فاسٹنس اختیار کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر ان آزمائشوں کے دور میں، ان فتنوں کے دور میں استقامت اختیار کرنے والا بنائے. اللہ اپنے فرشتوں سے اور اپنی رحمت سے ہماری مدد فرمائے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہم ماؤں کو اپنی اولادوں کی تربیت کرنی نہیں آتی، اللہ آپ ہمیں طریقہ سکھا دیں کہ ہم اپنی اولاد کے دل میں آپ کی محبت، اسلام کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسٹل کر سکیں. اللہ ہمیں صحیح فیصلے کرنے والا بنا. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. اللہ تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرمائیے. اللہ جن جن لوگوں کی جو جائز دعائیں ہیں اللہ سب قبول فرمائیے. اللہ ہماری زندگیوں میں جو آزمائشیں اور مشکلات اور سٹرگلز ہیں ان کو اپنی رحمت سے دور فرما دیجئے. اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر لے آئیے، اور اگر ہم ہدایت کے راستے پر ہیں تو اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھیے. اللہ ہماری اولادوں کو اور ہم سب کو بغیر ٹھوکر کے اپنی محبت کی طرف ڈائریکٹ کر دیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.